السلام علیکم ایوری ون. آج ہم نے اندیکھا خواب السمن وحید کی ایپیسوڈ نمبر 8 ریڈ آؤٹ کرنی ہے. تو چلیں لیٹ سٹارٹ. اور ہاں، سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، کیونکہ آگے ہم نے نیکسٹ بہت بہت انٹرسٹنگ ناولز ریڈ آؤٹ کرنے ہیں، تو ہمیں مل کر بہت مزہ آئے گا پڑھنے کا. اس لیے آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے تو آپ کو پتہ چل جائے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندیکھا خواب قسط نمبر 8. وہ اپنے کمرے میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اس کی ماں آج عام دنوں کی نسبت کافی اداس دکھتی تھی. وہ خاموش سے اس کے کپڑے الماری میں ترتیب دے رہی تھی، جبکہ حاشر تیار ہوتے ہوئے ہنوز کن اکھیوں سے انہیں دیکھ بھی رہا تھا. وہ کل سے یوں ہی خاموش اور اداس تھی. وہ مکمل تیار ہونے کے بعد ان کے پاس آیا تھا اور ان کا ہاتھ تھام کر انہیں صوفے پر بٹھایا. اس سے ان کی یہ خاموشی اور اداسی برداشت نہیں ہو رہی تھی. کیا بات ہے، یہ آپ کے چہرے پر اتنی اداسی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ عاشر نے ان کے ہاتھ تھام کر پیار سے پوچھا. تم جانتے ہو کل کیا تاریخ ہے؟ رمیسہ بیگم نے دیوار پر لگی لارج سائز فوٹو کو دیکھتے ہوئے کہا، جس میں حاشر اسرار صاحب کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑا ہنس رہا تھا اور اسرار صاحب بھی ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے. یہ ایک بہت خوبصورت لمحہ تھا جسے فوٹوگرافر نے بڑی مہارت سے کیمرے کی آنکھ میں قید کیا تھا. اس تصویر کو دیکھتے ہوئے وقت انہیں بہت پیچھے لے گیا تھا. یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ سب کل کی باتیں ہیں، وہ یہی کہیں ہیں، بس ان کی نظروں سے اوجھل. اپنی زندگی کا ایک حصہ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارا تھا، جو کہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ تھا. جانتا ہوں، کل کے دن بابا ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے. حاشر کی آواز میں افسردگی واضح تھی. اس نے بھی ماں کے نظروں کے تعاقب میں اس تصویر کو دیکھا تھا اور وقت جیسے اسے بہت پیچھے لے گیا تھا. اس وقت تو 12ویں جماعت میں 90% نمبروں سے پاس ہوا تھا اور اسرار صاحب نے اس کی شاندار کامیابی پر سب کو گرینڈ پارٹی دی تھی، اور یہ تصویر بھی اس پارٹی کی ہی تھی. رمیسہ بیگم اور حاشر کے درمیان ایک گہری خاموشی حائل تھی، اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ماضی میں گم تھے. تمہارے بابا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ وہ مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ رکھیں گے، اور اب دیکھو، پچھلے 3 سالوں سے مجھے یہاں چھوڑ کر خود اکیلے اس دنیا میں جا بسے ہیں. رمیسہ بیگم نے شکوہ کن سے لہجے میں کہا، جبکہ آواز آنسوں سے تر تھی. حاشر ان کی بات سے گویا تڑپ کر رہ گیا ہو. اتنی محبت کرنے والے باپ کے بعد ماں کی جدائی کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ سوچ ہی سہانے روح تھی. ماں پلیز ایسی باتیں مت کریں، مجھ میں بابا کے بعد اور کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے. حاشر نے اپنی بات کہتے ہوئے نرمی سے رمیسہ بیگم کو اپنے سینے سے لگا لیا، جو کہ باقاعدہ رو رہی تھی. حاشر، تمہارے بابا بہت جلدی چلے گئے. ابھی ہم سب کو اس گھر کو ان کی ضرورت تھی. انہیں ابھی نہیں جانا چاہیے تھا. رمیسہ بیگم نے روتے ہوئے غمگین لہجے میں کہا. ان کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا. پلیز ماں سنبھالیں خود کو، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. اللہ کی یہی مرضی تھی. بابا کے شاید اتنی ہی زندگی لکھی تھی جتنی وہ گزار گئے. ماں کو تسلی دیتے ہوئے حاشر کا اپنا لہجہ بھی نم سا تھا. حاشر، تم مجھے ان کی قبر پر لے جاؤ. میرا دل آج بہت بے سکون ہے. وہاں جا کر ان سے ملوں گی، ان کی مٹی سے ان کی خوشبو محسوس کروں گی تو شاید میرے بے سکون دل کو قرار آ جائے. رمیسہ بیگم نے حاشر کو دیکھتے ہوئے ضدی سے لہجے میں کہا. کوئی بھی ٹینشن یا پریشانی لینے سے ان کا بی پی بہت ہائی ہو جاتا تھا. سر میں شدید درد اٹھتی تھی اور وہ بے ہوش ہو جاتی تھی، جس کے بعد وہ مشکل ہی وہ سنبھلتی تھی. ڈاکٹر نے انہیں ٹینشن دینے سے سخت منع کیا تھا. اسرار صاحب کے بعد سے ہی ان کو یہ مرض لگا تھا. بس اتنی سی بات پر روئیں تو مت، میں آپ کو لے چلوں گا. ابھی تو باہر بہت گرمی ہے، ہم کل صبح فجر کے بعد چلیں گے. حاشر نے ان کی طبیعت کا احساس کرتے ہوئے پیار سے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. سچ کہہ رہے ہو نا؟ رمیسہ بیگم نے بے یقینی سے پوچھا. میں نے کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ حاشر نے ہلکی پھلکی خفگی سے کہا. ان کا دھیان بٹا رہا تھا. چلو پھر ٹھیک ہے، ہم کل ہی چلیں گے. تم نے بابا کے نام پر غریبوں میں اور مسجدوں میں کھانا کھلا دینا اور کپڑے تقسیم کر دینا. میں کل گھر میں قرآن خوانی رکھواؤں گی. یہ زیمل کو دیکھو، جب سے گئی ہے ایک بار بھی پلٹ کر ماں کا حال نہیں پوچھا. پتہ نہیں اسے یاد ہوگا کہ نہیں. رمیسہ بیگم نے اسے اس کے حصے کا کام بتاتے ہوئے آخر پر زیمل کی لاپرواہی پر جھنجھلا کر اس کا ذکر کیا. آپ کے سب کام ہو جائیں گے میری جان، بس آپ نے پریشان نہیں ہونا. اور رہی بات زیمل کی، تو اسے لازمی یاد ہوگا. آخر بابا سب سے زیادہ پیار جو اسے کرتے تھے. حاشر نے مسکرا کر انہیں دیکھتے ہوئے ریلیکس سے انداز میں کہا. فون کروں گی میں اسے شام میں، مگر اس کا تو نمبر ہی بن جا رہا ہے. تم ایک کام کرنا، مجھے شام کو زیمل کی طرف لے چلنا. اس کی ساس کو بھی کہہ دوں گی، بعد میں پھر اعتراض کریں گے کہ ہم نے صرف فون پر اطلاع دی. رمیسہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. زیمل جب سے گئی تھی اس کا نمبر آف جا رہا تھا. اوکے، جیسے آپ کا حکم. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں؟
میری میٹنگ سے ہے 11 بجے۔ ہاشم نے عجلت میں بات سمیٹتے ہوئے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جہاں 11 بجنے والے تھے۔ اس وقت وہ جلدی میں ہی ہوتا تھا۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، جاؤ اللہ کی مان میں، اللہ تمہیں کامیاب کرے، خدا حافظ۔ اس کے کہنے پر رمیسہ بیگم فوراً کھڑی ہوتی ہوئی اس کا ماتھا چوم کر اسے خدا حافظ کہنے لگی۔ ہاشم ان کی محبت پر ہمیشہ کی طرح نہال ہوتا ہوا ان کا ہاتھ چوم کر آفس کے لیے نکل گیا۔ رمیسہ بیگم نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ اللہ نے انہیں فرمانبردار اور نیک اولاد سے نوازا تھا جو کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی۔ سورج تو آج پوری آب سے نکلا تھا اور اپنی سخت تپش سے لوگوں کو جھلسا رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں رش عام دنوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی تھا۔ یہاں ہر کوئی مصروف دکھتا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے ویل فرنشڈ اے سی والے کمرے میں بیٹھا پچھلے 1 گھنٹے سے میٹنگ میں مصروف تھا۔ باہر کی نسبت اس کمرے میں تو بے حد سکون تھا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی اس نے سب کو اپنے اپنے کام پر لگ جانے کا کہا تھا۔ اس میٹنگ میں سب ہی تھے سوائے رافع کے جو کہ نہ جانے کہاں غائب تھا۔ انسپکٹر فائق، ایس پی رافع اگر تشریف لا چکے ہیں تو انہیں میرے روم میں بھیجیں، ساحر نے ایک فائل کھولتے ہوئے اسپاٹ چہرے سے کہا۔ مجھے رافع پر بہت غصہ تھا جسے وہ فی الحال ضبط کیے ہوئے تھا۔ وہ مسلسل اس کی مخالفت کر رہا تھا۔ اس کی بات سے سر ہلاتا ہوا فائق باہر چلے گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی اور اجازت ملتے ہی رافع حد درجہ سنجیدگی سے اندر داخل ہوا۔ سائر سمیت یہاں موجود ہر فرد نے آج پہلی بار اسے اتنا سنجیدہ دیکھا تھا۔ ویئر از شی؟ از شی اریسٹڈ؟ ساحر نے اس کے اندر داخل ہونے پر ایک نظر اس کی پشت پر ڈالتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ رافع نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ نو، مجھے نہیں پتا۔ اسپاٹ سے جواب موصول ہوا تو ساحر نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ آج صبح 9 بجے تک کا وقت تھا تمہارے پاس، جبکہ تم 12 بجے یہاں تک تشریف لائے ہو، اور وہ بھی خالی ہاتھ۔ اس قدر نافرمانی اور اس لڑکی پر مہربانی کی وجہ بتانا پسند کرو گے؟ ساحر نے گویا ضبط سے اس کی شکستہ حال سی حالت دیکھتے ہوئے کہا جو کہ سر جھٹکائے ہوئے تھا۔ اسرا کہیں چلے گئی ہے؟ رافع نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یو مین وہ معصوم اور بے بس لڑکی جس کو بچانے کے لیے تم کل سے مسلسل میرے فیصلے کی نفی کر رہے ہو، وہ لڑکی تمہیں بھی دھوکہ دے کر بھاگ گئی ہے، رائٹ؟ ساحر نے اپنے ہاتھ میں تھاما قلم واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے دیکھ کر مشتعل سے انداز میں کہا۔ رافع کو وہ اتنا بے وقوف نہیں سمجھتا تھا۔ سر وہ بھاگی نہیں ہے، وہ اب بھی معصوم ہے، بے قصور ہے، اس نے یہ مرڈر نہیں کیا۔ رافع نے گویا اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اسے بتانا چاہا کہ وہ اب بھی اسرا کی حمایت میں ہے۔ اوہ ریئلی؟ ساحر کا انداز تمسخرانہ تھا۔ اسے رافع پر نئے سرے سے غصہ آ رہا تھا۔ یس، اس نے کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں وہ اس وقت کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ وہ مجھے پریشان نہ کرنے کے چکروں میں اپنی جان خطرے میں ڈال چکی ہے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ کل رات میری بات مان لیتے تو کم از کم اسرا محفوظ ہوتی۔ بٹ سوری ٹو سے سر، اگر وہ غصے کی تیز ہے یا حد سے زیادہ جذباتی ہے تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ آپ نے بھی نہیں کیا۔ آپ بھی اپنی انا سے 1 انچ نہیں ہلے، جبکہ مجھے آپ سے سمجھداری اور کسی بہتر فیصلے کی امید تھی۔ رافع صبح سے مارا مارا اسرا کو سڑکوں پر تلاش کر رہا تھا، مگر وہ تو جیسے ایک پل سے منظر سے اوجھل ہو گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ وہ 20 منٹ بعد ہی گھر لوٹ آیا تھا اپنے فلیٹ میں۔ اسرا کو نہ پا کر وہ باہر کی طرف لپکا تھا، جبکہ اسے ڈھونڈتے ہوئے یوں لگتا تھا جیسے اسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ وہ اسرا کے لیے بہت پریشان تھا، جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ اسے اس کی بے وقوفی کے ساتھ ساتھ اپنی لاپرواہی پر بھی رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ بے قصور تھی اور رافع اسے کسی صورت بے موت نہیں مرنے دینا چاہتا تھا۔ رافع کی بات سن کر ساحر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اپنے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑستے ہوئے وہ اپنے چیئر کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے چہرے پر جو غصے کے تاثرات تھے وہ اب کہیں غائب تھے۔ ہلکی بڑی شیو اس کے چہرے پر بہت جچ رہی تھی۔ تھوڑی میں بڑا ہلکا سا خم بڑا متوجہ کن تھا۔ رافع کی باتوں سے سنہری آنکھوں میں ایک چبھن سی ابھری تھی۔ اور کوئی شکوہ رہ گیا تو وہ بھی کر لو، بلکہ ایک کام کرو، یہ پولیس فورس چھوڑ کر کسی ویلفیئر سوسائٹی کو جوائن کر لو یا سوشل ورک کرنا شروع کر دو۔ تم جیسے انسانیت کا درد رکھنے والے ہمدردوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے انہیں۔ پرسکون سے انداز میں اس نے رافع کو مشورہ دیا تھا، جس پر رافع نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ رافع مجرم تمہارے پاس تھا اور تم نے اسے جانے دیا۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کیا کر چکے ہو؟ اب ڈھونڈو نئے سرے سے اسے۔ ساحر نے جیسے اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہا ہو، اور آخری بات اس نے اس کی بے وقوفی پر جھنجھلا کر کہی۔ اسرا بے قصور ہے، یہ بات میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، اور رہی بات اسے ڈھونڈنے کی تو میں ہر حال میں اسے تلاش کر کے رہوں گا، اور اگر وہ ایک پل کو رکا، اسے کچھ بھی ہوا سر، تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا اور آپ سے ساری زندگی بات نہیں کروں گا۔ رافع کا انداز مصمم تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ اسے سلوٹ کرتا ہوا وہ اس کے آفس سے باہر نکل گیا، جبکہ ساحر حیرت اور بے یقینی سے اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ رافع نے آج سے پہلے کبھی اس کے ساتھ ایسی بہیو نہیں کیا تھا، جبکہ اس کے ہر عمل سے ناراضگی واضح جھلکتی تھی۔ ایک لڑکی کی وجہ سے وہ اس کے سامنے آ کھڑا تھا، اس کے مخالف تھا۔ اس نے اس لمحے اسرا سے ایک انجانی سی جیلسی محسوس کی تھی۔ دل تو کیا اس اسرا عالم کو خود پھانسی لگا دے، جس کی وجہ سے رافع نے اس کے ساتھ پہلی بار اتنی تلخی سے بات کی تھی۔
اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا وہ ٹیبل پر کھلی فائل بند کرتا غصے میں اپنے آفس سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ دوسری طرف رافع خود کو شدت سے بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے اسرا سے اس قدر ہمدردی کیوں ہے، کیوں اس کے دل میں ایک دن میں ہی اس کے لیے ہمدردی کے جذبات سمٹ آئے تھے۔ اس کی آنکھوں کی بے بسی، اس کی قسمت کی ستم ظریفی، سب کچھ جاننے کے بعد رافع خود کو اس کی مدد کرنے سے روک نہیں پایا تھا، مگر اسرا نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی اور اب نہ جانے وہ کس حال میں تھی۔ اس کے دل کو عجیب سے وسوسوں نے گھیرا ہوا تھا۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی، وہ ہنوز اپنے کمرے میں قید تھی، جبکہ یہ ناممکن سی بات لگتی تھی کہ اس لڑکی کے قدم اتنی دیر تک ایک جگہ رکے ہو یا وہ سب سے کنارہ کر لے، جبکہ اس کی جان کو سکون نہیں تھا۔ وہ تو پورے گھر میں منڈلانے والوں میں سے تھی، اس کی ماں کے بقول کسی روح کی طرح وہ سارا دن گھر کے کونے کونے میں پھرتی تھی، جبکہ آج اس کے گھر والوں کی حیرت حد سے سوا تھی۔ اس سے زیادہ منزہ بیگم سے رہا نہیں گیا تو وہ اس کے کمرے میں اسے دیکھنے آئے، جو دروازہ بند کیے دوپہر سب سے کنارہ کیے بیٹھی تھی۔ انہوں نے اندر داخل ہو کر اندھیرے میں ڈوبے کمرے کی لائٹس آن کی تو وہ انہیں رائٹنگ ٹیبل پر بازو میں سر دے کر بیٹھی نظر آئی۔ پاس کھلے لیپ ٹاپ کی اسکرین ادھ کھلی تھی۔ منزہ بیگم کو اس کی حالت دیکھ کر اس کی طبیعت ٹھیک نہ لگی، وہ سرعت سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ نایاب، کیا ہوا میری جان، تم ٹھیک ہو؟ منزہ بیگم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی، جو چیئر پر دونوں ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے جانے سو رہی تھی یا رو رہی تھی۔ منزہ بیگم کے بلانے پر نایاب نے انہیں سر اٹھایا تھا اور بغیر انہیں دیکھے اپنے آنسوؤں سے تر چہرہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے صاف کیا تھا۔ اس کا آنسو سے تر چہرہ دیکھ کر منزہ بیگم کا دل ایک پل کو کٹ کر رہ گیا۔ نایاب، تم رو رہی ہو؟ یہاں دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے انہوں نے حیرت سے کہا تھا۔ مما، میں کل سے یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، نایاب نے سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اپنے آنسو وہ صاف کر چکی تھی۔ مگر کیوں بیٹا، تمہارے تو پیپرز ہونے والے ہیں نا، پھر نہ جانے کی وجہ؟ منزہ بیگم نے اس کے سنجیدہ سے انداز کو غور سے دیکھا۔ بس مجھے نہیں جانا، نایاب نے ان کے بات سے سن کو نفی میں ہلاتے ہوئے ضدی سے انداز میں کہا، جبکہ آنکھیں پھر سے نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ یہاں میری طرف دیکھو، مجھے بتاؤ، کچھ ہوا ہے کیا؟ تم تو آج کافی دن بعد گئی تھی یونی، اور آ کر پتا تب سے اپنے کمرے میں بند ہو، کسی نے کچھ کہا ہے؟ منزہ بیگم نے پاس پڑی چیئر گھسیٹتے ہوئے اس کے قریب کرتے ہوئے اس پر بیٹھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر پوچھا۔ نایاب نے آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ اسرا کے بعد اپنی ماں سے وہ کبھی کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا، میری اسرا بے قصور ہے۔ وہ سب اس کے بارے میں بہت بکواس کر رہے تھے، اسے قاتل کہہ رہے تھے، اسے بد کردار کہہ رہے تھے، اسے چور کہہ رہے تھے۔ یوں لگتا ہے جیسے پوری یونی اسرا کی دشمن بن گئی ہے، ہر کسی کی زبان پر اسرا کی برائی ہے۔ ایسا کیوں مما؟ انہیں بتاتے ہوئے نایاب کی ہچکی بند گئی، اس نے ضبط سے سانس اندر کھینچا۔ یہ سب وہ تھے جو اسرا کی تعریف کیے نہیں تھکتے تھے، اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، اور اب آج یہی لوگ اسرا پر انگلی اٹھا رہے تھے۔ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتا یہ سب جھوٹ ہے؟ اسرا جیسی لڑکی اس گھٹیا فیل کبھی نہیں کر سکتی۔ مما، میرا دل کر رہا تھا میں ان سب کا منہ نوچ لوں جو میری دوست پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ اسرا کا ذکر کرتے ہوئے نایاب سے بات کرنا مشکل ہو گیا، اور پھر وہ رو دی۔ منزہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب سے یہ خبر پورے شہر میں پھیلی تھی، نایاب سمیت اس کی فیملی بھی اس خبر پر شدر تھے۔ وہ اسرا کو جانتے تھے، انہیں اس بات پر قطعی یقین نہیں تھا۔ اس خبر کو سننے کے بعد نایاب کی تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ یہ کیسی قیامت تھی جو اس کی جان سے عزیز دوست پر ٹوٹی تھی؟ وہ اسرا کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اسرا پچھلے 2 دنوں سے نایاب کی مخلص دعاؤں کے حصار میں تھی۔ نایاب نے کبھی باقاعدہ نماز نہیں پڑھی تھی، جبکہ اس خبر کے بعد وہ باقاعدگی سے نماز پڑھی تھی، اور اس کی دعائیں فقط اسرا کی سلامتی، اس کی حفاظت کے لیے تھی۔ نایاب نے اپنے طور پر بھی اپنے پاپا کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تھی کہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ خود کو سنبھالو نایاب، یہ دنیا نام ہی اسی چیز کا ہے۔ یہ دنیا، اس کے لوگ ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں۔ لوگ ہماری کامیابیوں پر، ہمارے عروج پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں سراہتے ہیں، جبکہ ہمارے زوال پر یہ ہمیں اپنے ارد گرد کبھی نظر نہیں آتے۔ ہمارے خلاف پھیلی ہوئی کوئی ایک بھی افواہ، ایک بھی نامکمل سچ پر بغیر تحقیق کے ایمان لے آتے ہیں۔ تم جانتی ہو، ہم جانتے ہیں کہ یہ واضح نظر آتا سچ مکمل سچ نہیں ہے۔ اسرا بہت شریف اور ذہین لڑکی ہے، تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس بات پر پورا یقین ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ منزہ بیگم نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا۔ مما، یہ اسرا پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، اس کا دل تو شیشے کی طرح صاف ہے۔ یہ کیسی سزا ہے جو اسے مل رہی ہے؟ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ میں جب بھی اسرا پر ٹوٹی اس مصیبت، اس عذاب کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اور اسرا، وہ تو ان سب سے گزر رہی ہے۔ نایاب نے ان سے علیحدہ ہو کر ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے غمگین سے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، لہجے میں اسرا کے لیے بے تحاشا درد تھا، چہرے پر ایک انجانے سی تکلیف کے اثرات تھے۔ کچھ نہیں ہوگا اسرا کو انشاءاللہ، وہ بھی مجھے بالکل
تمہاری طرح عزیز ہے، تم اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس بچی کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ منزہ بیگم کو نایاب کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا، وہ بالکل بدل گئی تھی۔ ہر وقت اونگی مونگی باتیں کرنے والی نایاب ان 2 دنوں میں جیسے بہت سیانی ہو گئی تھی۔ آپ بھی دعا کریں مما میری اسرا کے لیے، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اللہ ماں باپ کی دعائیں فوراً قبول کرتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا۔ نایاب نے اسرا کی ہمیشہ لاپرواہی سے کہی گئی بات کو یاد کرتے ہوئے، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ ایک دفعہ اسرا اس کے سامنے آ جائے اور وہ اسے گلے سے لگا کر خوب روئے۔ جانے یہ کیسی آزمائش تھی جو اس کے حصے کی تھی، جسے وہ کاٹ رہی تھی۔ کیوں نہیں، یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ چلو اٹھو، تم پہلے کھانا کھاؤ، ذرا فریش ہو، پھر نماز پڑھ کے اسرا کے لیے دعا کرنا۔ منزہ بیگم اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی اسے زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ نیچے لے گئی، جہاں اس کے پاپا ڈنر پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ رانی بیٹا، بچے یہ والا پرفیوم نہیں لگاتے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ حنان کی فرمائش کم ضد پر زیمل نے جھنجھلا کر کہا۔ جیسے جیسے حنان بڑا ہو رہا تھا وہ بہت ضدی ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی زیمل کو اس کے ناجائز ضدوں پر بہت غصہ آتا تھا، مگر وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ عاطف حنان کو کچھ کہنے نہیں دیتا تھا۔ دوسرا، وہ اس کی شکایت دادی کو لگا دیتا تھا، جس سے زیمل بیچاری کو 1000 سلاوٹیں سننی پڑتی۔ وہ اسے زیادہ تر پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، جو دن بدن اپنے باپ اور دادی کے لاڈ پیار سے بہت موڈی ہوتا جا رہا تھا۔ نو، مجھے یہی لگانا ہے۔ سفید ریڈی میڈ کرتے پجامے میں ملبوس حنان نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ یہ رنگ تو جیسے اس پر کھل اٹھا تھا۔ اس کے پھولے پھولے گال سرخ تھے، سنہرے بال سلیقوں سے پیشانی پر سیٹ کیے وہ سنہری آنکھوں والا بچہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ حنان، میں نے منع کر دیا نا تو اب آپ ضد نہیں کریں گے، جائیں دادو کے پاس، زیمل نے سارے پرفیوم اس کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے کہا اور کمرے کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اس کے واضح منع کرنے پر حنان نے پہلے اسے دیکھا تھا اور پھر دونوں ہونٹ باہر کو نکال کر وہ رونے لگا تھا۔ عاطف، جو کہ ابھی ڈریسنگ روم سے آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نکلا تھا، حنان کو روتا دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ ایک پل میں حنان نے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکال لیے تھے۔ زیمل اس ڈرامے باز کو دیکھ کر رہ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا یہی طریقہ تھا، جب وہ اسے کسی بات سے روکتی تو یوں ہی موٹے موٹے آنسو نکال کر رونا شروع کر دیتا۔ عاطف نے اسے گود میں اٹھایا تھا اور اس کے دونوں گالوں پر پیار کیا۔ وہ آج عام دنوں کی نسبت بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتے ہوئے اس نے اس کا سرخ چہرہ صاف کیا اور پھر اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی، جس پر اس نے نہ صرف رونے کی وجہ بتائی بلکہ ساتھ ساتھ زیمل کی شکایت بھی لگائی تھی۔ زیمل، جو کہ سارا کمرہ سمیٹ چکی تھی، اس کا اپنا نام لے کر بتانے پر وہ جو الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی، ایک پل کو اس کا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے اس چھوٹے فتنے کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ بس اتنی سی بات تھی یار، اور تم نے اپنے اتنی قیمتی آنسو ضائع کر دیے۔ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے یہ آنسو کتنے قیمتی ہیں؟ عاطف نے پیار سے اس کی سنہری آنکھیں چومتے ہوئے کہا۔ حنان تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے باپ کے اتنے پیار پر ایک خوشمگین نظر الماری کے پاس کھڑی زیمل پر ڈالی تھی۔ ایک پل کے لیے عاطف کی اس بات پر زیمل نے عاطف کو دیکھا تھا، اسے اس کے آنسوؤں سے چڑ تھی، جبکہ اپنے بیٹے کے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی تھے۔ وہ اس بات پر سر جھٹک کر ان کے قریب آئی۔ کون سا پرفیوم لگانا ہے میرے بیٹے نے؟ عاطف اس سے یوں ہی گود میں اٹھائے ڈریسر کے پاس آیا اور ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے اپنے سارے برانڈڈ پرفیومز ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے حنان سے پوچھا۔ حنان نے چہکتے ہوئے ایک پرفیوم کی طرف اشارہ کیا جسے عاطف زیادہ استعمال کرتا تھا۔ حنان کو اس پرفیوم کی خوشبو بہت پسند تھی۔ عاطف کے کپڑوں سے وہ اکثر اس خوشبو کو محسوس کرتا تھا جو اسے بہت پسند تھی۔ عاطف نے وہ پرفیوم اٹھا کر اس کی سلیوز پر اور شرٹ پر سپرے کیا تو حنان نے آنکھیں بند کر کے اس تیز خوشبو کو محسوس کیا۔ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر عاطف کا کہکہ کمرے میں گونجا تھا۔ اپنے والیٹ سے 5000 کا نوٹ نکال کر اس نے اس کے سر سے وارا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں حنان کو اس کی نظر نہ لگ جائے۔ پیسے وار کے اس نے کمرے کے وسط میں سب خاموشی سے دیکھتی زیمل کی طرف بڑھا دیے، جسے اس نے خاموشی سے تھام لیے۔ وہ بارہا اس پر یوں ہی پیسے وار کر اسے پکڑا دیتا تھا اور زیمل یہ پیسے گھر میں کام کرنے والے کسی ملازم کو دے دیتی۔ حنان اپنا پسندیدہ پرفیوم لگوانے کے بعد عاطف کی گال پر کس کرتا ہوا بغیر زیمل کو دیکھے کمرے سے جانے لگا جب زیمل نے اس کی بازو پکڑی۔ باہر لان میں نہیں جانا، یہاں سے سیدھا دادو کے کمرے میں جائیں گے آپ۔ اگر آپ کے کپڑے ذرا سے بھی گندے ہوئے تو میں آپ کو یہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی، زیمل نے اس کا کالر درست کرتے ہوئے بظاہر پیار سے ہی کہا تھا، جبکہ یہ وارننگ تھی۔ حنان تو نانو گھر جانے کا سن کر بہت پرجوش تھا، اس لیے فوراً اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کیوں فضول میں میرے بیٹے پر روب جھاڑتی رہتی ہو تم؟ چھوٹا بچہ ہے وہ، اگر وہ ضد نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بات بات پر اسے ٹوکتی ہو، عاطف نے ہیئر برش پر اپنے بالوں میں چلاتے ہوئے کہا۔ آپ کو نہیں پتا بہت تنگ کرنے لگا ہے مجھے، آپ تو سارا دن آفس میں ہوتے ہیں، بہت نخرے ہو گئے ہیں اس کے، اور یہ میری بھی اولاد ہے، میں کیوں فضول میں اس پر ناراض ہوں گی؟ عاطف کی بات سے زیمل نے اسپاٹ سے لہجے میں کہا، جبکہ اس کے لہجے میں ہلکی سی شکوے کی نمک نظر آتی تھی۔ تمہارے کون سا کوئی 8-10 بچے ہیں؟ ایک ہی تو بیٹا دیا اللہ نے، تو اٹھا لو اس کے نخرے۔ زیمل کی بات پر عاطف نے خود پرفیوم جھڑکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ جی بالکل، اپنے ہاتھ میں تھامی ٹائی زیمل نے اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے بڑی فرمانبرداری سے کہا۔ اس کے انداز پر عاطف کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، جبکہ بے اختیار اس کی نظر
نقص سکسی تیار ہوئی زیمل پر پڑی تھی جو فل وائٹ جوڑے میں ملبوس تھی، جس کی بازوؤں اور گلے پر ہلکے سکن رنگ کی معمولی سی کڑھائی ہوئی تھی، جس کے ساتھ وائٹ کیپری ٹراؤزرز بالکل سمپل سا تھا۔ سنہری بالوں کی خوبصورت سی ڈھیلی چوٹیاں اس کے پشت پر جھول رہی تھیں، جبکہ چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے پاک تھا۔ کانوں میں موجود نازک سے گولڈ کے ٹاپس چمک رہے تھے۔ اس کے روشن چہرے کو جیسے کسی میک اپ کی ضرورت نہیں تھی۔ اسکن دوپٹے کو لاپرواہی سے شانے پر ڈالے وہ تھوڑی سی ایڑیاں اوپر کو اٹھائے اس کے گلے میں ٹائی باندھ رہی تھی۔ جب سے عاطف نے اسے اپنا رویہ کچھ درست کیا تھا، زیمل پہلے کی طرح اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے لگی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ میں نے تمہیں یہ اجازت کیوں دی ہے؟ وہ اس کی ٹائی باندھنے کے بعد اسے درست کرتی پیچھے ہونے لگی جب عاطف نے اس کی بازو تھام کر اسے دوبارہ قریب کیا۔ زیمل بے اختیار اس کی سنجیدہ سیاہ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جی، وہ فقط اتنا ہی بول سکی۔ انکل بابا کے بہت اچھے دوست تھے اور میں اپنے بابا سے جڑے ہر انسان کی عزت کرتا ہوں۔ بس اسی وجہ سے تمہیں انکل کی برسی پر جانے دے رہا ہوں، ورنہ اپنی شرط بھولا نہیں ہوں میں۔ امی ساتھ جائیں گی تمہارے، 1 گھنٹے میں واپسی ہونی چاہیے تمہاری۔ از اٹ کلیئر؟ اپنی بات کہنے کے بعد اس نے اس کے پہلے سے درست بالوں کو اپنی انگلیوں کے پونوں سے مزید درست کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ اس کی باتوں سے بے یقینی سے احسان کرنے والے انداز سے زیمل کی آنکھوں میں نمی سی آ ٹھہری۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو عاطف نے اس کی بازو چھوڑ دی اور اپنا موبائل اور کار کی چابی لیتا ہوا کمرے سے باہر چلے گیا، جبکہ زیمل کی آنکھوں میں ٹھہری نمی گالوں پر بہہ گئی۔ رمیسہ بیگم نے اس کی ساس کو فون کر کے اسرار صاحب کی تیسری برسی پر مدعو کیا تھا کیونکہ زیمل فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ عاطف کبھی نہ اس کے گھر جانے دیتا اگر اسرار صاحب کی برسی نہ ہوتی۔ اس میں کچھ لحاظ باقی تھا، تبھی اس نے اپنی ماں کو اس کے ساتھ جانے کا کہا تھا، جبکہ زیمل جو پچھلے 1 ہفتے سے اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اپنے بابا کو یاد کر کر تنہائی میں روتی تھی، اسے لگا تھا کہ عاطف انہیں نہیں جانے دے گا، جبکہ اجازت ملنے پر وہ حیران سی تھی۔ 1 مہینے سے زیادہ ہونے کو آیا تھا کہ وہ اپنی ماں اور بھائیوں سے نہیں ملی تھی، نہ کوئی بات کی تھی، جبکہ آج تو وہ ان کے گلے رکھ کر رونا چاہتی تھی۔ آج کے دن ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ وہ کل رات سے اداس تھی، جبکہ صبح ناشتے پر جب اس کی ساس نے اسے تیار ہونے کو کہا تو زیمل کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ وہ انہیں سوچوں میں گھری کھڑی تھی جب ملازمہ اسے بلانے آ گئی۔ سائمہ بیگم گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زیمل جلدی سے اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتی، سر پر دوپٹہ درست کر کے اپنا پرس لیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسرار ولا آج مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ان کا پورا گیراج گاڑیوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ ان کے بنگلے کے باہر بھی گاڑیاں قطار میں سڑک پر کھڑی تھیں۔ اسرار صاحب جو کہ بزنس مین تھے، اس لیے ان کے بہت سے تعلقات تھے۔ ہر سال ان کی برسی پر سب ان کے گھر اکٹھے ہوتے تھے اور ایک بار پھر جیسے یہ غم تازہ ہو جاتا تھا۔ زندگی تو بلا شبہ ان کے بغیر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ان کی کمی ہر چیز میں مسلسل تھی۔ رمیسہ بیگم نے لاؤنج میں عورتوں کی قرآن خوانی رکھوائی تھی، جبکہ ڈائننگ روم میں مردوں کی قرآن خوانی رکھوائی گئی تھی۔ حاشر کے سارے کولیگز بھی آئے تھے۔ رافع بھی رمیسہ بیگم کے ایک بار کہنے پر دوپہر سے یہاں موجود تھا، جبکہ ساحر جو کہ ایک میٹنگ میں مصروف تھا، وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا اور اپنے کمرے میں فریش ہونے گیا تھا۔ اس قدر ملنے والوں میں لوگوں میں اس گھر کے مکینوں کے چہروں پر ایک عجیب سی اداسی تھی جسے صرف ان کا دل جانتا تھا۔ ساحر سفید شلوار قمیض میں ملبوس کچھ دیر بعد نیچے آیا تو وہاں موجود ہر کسی نے ایک متاثر کن ٹھہری ہوئی نظر اس پر ڈالی تھی، جبکہ عام دنوں میں نظر آنے والے اس کے چہرے کی سنجیدگی میں آج کچھ اضافہ تھا۔ سنہرے بال ہلکے سے نم تھے جو کہ اس کے کچھ دیر پہلے شاور لینے کی نشاندہی کرتے تھے۔ آنکھوں میں سرخی نمایاں تھی، یوں جو کہ اس کے رت جگہ کی گمازی کر رہی تھی۔ کسی نے آنکھوں میں چمک لیے اس کی دلکش پرسنالٹی پر دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے ان سب کو ایک ساتھ سلام کرتا ہوا ڈرائنگ روم میں چلے گیا۔ زیمل رمیسہ بیگم کے گلے رکھ کر بہت روئی تھی۔ اپنے بابا کی کمی تو انہیں ہر چیز میں محسوس ہوتی تھی۔ رمیسہ بیگم خود بہت غمگین تھی، پھر بھی زیمل کو حوصلہ دیا کیونکہ اس کا دل اس گھر میں سب سے چھوٹا اور نازک تھا۔ زیمل حاشر اور ساحر کے گلے رکھ کر بھی روئی تھی۔ اپنے باپ کے بعد تو اس نے اپنے بھائیوں کو ہی اس گھر کا محافظ، اس گھر کا سربراہ دیکھا تھا۔ حاشر خود بہت سنجیدہ تھا، جبکہ زیمل کے رونے پر اس کی اپنی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ یہ زخم ایک دفعہ پھر تازہ ہو گیا تھا۔ یہ کمی دل و جان سے شدت سے محسوس کی تھی۔ ساحر نے بڑے حوصلے سے اسے تسلی دی، اسے پیار کیا تھا۔ ایک ہی تو پھول تھا ان کے آنگن کا جس میں اسرار صاحب کی جان بستی تھی، اور وہ زیمل کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زیمل تو گویا کسی چھوٹے بچے کی طرح روتے ہوئے اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی۔ ساحر نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے بہت پیار کیا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں ضب سے سرخ ہو گئی تھیں، مگر وہ کسی پتھر کی چٹان سا مضبوط تھا جو آج تک ان سب کو سنبھالتا آیا تھا، جس نے کبھی اپنا دل نہیں کسی کے سامنے کھولا تھا، جس نے کبھی اپنا غم، اپنا درد، اپنی تنہائی نہیں کسی سے بانٹی تھی۔ وقت ایک بار پھر ان کے زخم ہرے کر گیا تھا۔ اس نے ان کے پانی پلاتے ہوئے ساحر نے چپ کروایا تھا اور رمیسہ بیگم کے پاس بھیجا تھا۔
حنان پریشان سے سب کے اداس چہرے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اس گھر کے لوگوں کے چہروں پر اتنی اداسی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنی دادی کی گود میں بیٹھا سب کو پریشان سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ زیمل کے رونے پر وہ اس کے آنسو صاف کرتا تو کبھی اس کے گلے لگ جاتا۔ 1 گھنٹے بعد جب قرآن خوانی کا اختتام ہوا تو دعا کے بعد سب کو کھانا کھلایا گیا۔ کھانے کے بعد رفتہ رفتہ سب مہمان جانے لگے۔ زیمل کو یہاں رک کے 2 ڈھائی گھنٹے ہو گئے تھے۔ اسے یہاں آ کر وقت کا اندازہ نہیں ہوا تھا، جبکہ اس کی ساس بھی ہنوز اپنے سرکل کی عورتوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں۔ سائمہ بیگم رمیسہ بیگم سے اچھی طرح ملی تھیں۔ ان کے ساتھ افسوس کرنے کے بعد انہیں یہاں اپنی جانے والی چند عورتیں نظر آ گئی تھیں، جن سے وہ باتوں میں مصروف ہو گئیں، جبکہ زیمل خود سے انہیں جانے کے لیے نہیں کہہ سکتی تھی۔ دل ہی دل میں وہ عاطف کے غصے سے بھی ڈر رہی تھی، مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی۔ انہیں باتوں میں مصروف دیکھ کر زیمل نے حنان کو تلاشنا چاہا، جو کب سے اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، اسے اس وقت نگٹس کھانے تھے۔ زیمل اس کی بے وقت فرمائش پر شدید جھنجھلائی تھی اور اسے زبردستی کھانا کھلانے کی کوشش کی تو وہ روتا ہوا اس کی گود سے اٹھ کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زیمل اس کے پیچھے جاتی جب اس کی ساس اسے کسی سے ملوانے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا، جبکہ اب پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے حنان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی تلاش میں ڈرائنگ روم کی طرف آئی تو وہاں حاشر کے دوست اور سائر کے جاننے والے تھے۔ اتنے سارے مردوں کو وہاں بیٹھے دیکھ وہ الٹے قدموں لوٹ گئی۔ وہ اسے پورے گھر میں تلاشتے ہوئے کچن کے سامنے سے گزر رہی تھی، جب اندر نظر آتے منظر کو دیکھ کر ایک پل کے لیے رکی۔ حنان ٹیبل پر بیٹھا بھاپ اڑتے نگٹس کو بے صبری سے دیکھ رہا تھا اور رافع ایپرن باندھے چولہے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ شاید نگٹس فرائی کر چکا تھا، اس لیے گیس آف کر کے وہ ایپرن اتارتا ہوا فریج سے کیچپ نکال کر ایک کرسی گھسیٹ کر حنان کے پاس بیٹھ گیا۔ حیرت کے مارے زیمل کے لب ادھ کھلے سے تھے۔ تھوڑا صبر کر لیں حنان صاحب، ٹھنڈا ہونے دیں، یہ سب آپ ہی کھائیں گے۔ اسے عجلت میں گرما گرم نگٹس کی طرف ہاتھ بڑھاتا دیکھ رافع نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ حنان نے بیچارگی سے اس کی طرف دیکھا تھا، جیسے صبر کرنا اس دنیا کا مشکل ترین کام ہو۔ زیمل اپنی حیرت پر قابو پاتی اندر داخل ہوئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ زیمل نے رافع پر ایک نظر ڈال کر حنان کو گھورا۔ حنان صاحب لنچ کر رہے ہیں، رافع نے حنان کی شکل پر اچانک خوف کے تاثرات دیکھتے ہوئے محسوس ہوتے ہوئے کہا۔ تو یعنی وہ اپنی ماں سے ڈرتا تھا؟ اسے ہنسی آئی۔ حنان ایک پل کے لیے زیمل کو دیکھ کر سہم گیا تھا، جبکہ اگلے پل وہ نارمل دکھتا تھا۔ ہانی، بہت گندے بچے بن گئے ہو آپ۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ گھر جا کر آپ کو بنا کر کھلا دوں گی، تو پھر آپ کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ زیمل کا دل کیا اپنی اولاد کی اس حرکت پر ماتھا پیٹ لے۔ بیچارے رافع کو اس کی وجہ سے زحمت کرنی پڑی، اسے شرمندگی سی ہوئی۔ حنان نے اس کی بات پر بالکل بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، وہ بلکہ وہ ٹھنڈے ہو چکے نگٹس مزے سے کھانے لگا۔ زیمل اس کی ڈٹائی پر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے زیمل؟ یہ اس کی نانو کا گھر ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کھا سکتا ہے، اسے اس کے لیے اپنے گھر جانے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رافع نے زیمل کے ناراض ہونے پر عام سے لہجے میں کہا اور حنان کے اپنی طرف دیکھنے پر اس نے پلیٹ کی سائڈ پر تھوڑی سی کیچپ نکالی، جو کہ وہ کب سے ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی رافع، اس کی وجہ سے خواہ تمہیں زحمت ہوئی اور تم ابھی اتنے سیدھے کہ فوراً اسے بنا کر دینے بیٹھ گئے۔ زیمل نے پہلی بات کو شرمندگی سے کہی، جبکہ اس کے اطمینان کو دیکھتے ہوئے اس نے اسے بھی گھڑتے ہوئے کہا۔ حاشر اور رافع کے ساتھ وہ زیادہ دیر سیریس نہیں رہ سکتی تھی، یہ دونوں تھے بھی انتہا کے ڈھیٹ۔ اب بھی وہ سکون سے بیٹھا حنان کے ساتھ خود بھی کھا رہا تھا۔ سیدھے کی بات مت کریں زیمل، آپ جانتی ہیں میں کتنا شریف ہوں، اور پھر آپ کا یہ گول گپا بیٹا بھی تو اتنا کیوٹ ہے، کوئی کافر ہی ہوگا جو اسے منع کرے۔ رافع نے غیر سنجیدگی سے پہلی بات کہی، جبکہ دوسری بات اس نے حنان کو دیکھتے ہوئے دل سے کہی۔ حنان نے اپنی تعریف پر کھانے کے دوران اسے اسمائل پاس کی۔ گول گپا نہیں ہے، حنان نام ہے اس کا، زیمل نے اس کے پاس سے جھنجھلا کر تصحیح کی۔ جانے کیوں سب اس کے بیٹے کو عجیب و غریب ناموں سے پکارتے تھے۔ اس کی بات سے رافع نے کچھ سمجھنے والے انداز میں سر کو اس بات پہ ہلایا تھا، جبکہ انداز غیر سنجیدہ ہی تھا۔ اپنا پیٹ بھرنے کے بعد حنان نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے، رافع کے گال پر کس کی، جس پر رافع کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حنان بغیر اپنے سرہانے کھڑی اپنی ماں کو دیکھے کسی آفت کی طرح باہر کو دوڑ گیا، جبکہ اس کے کالر کے پاس ہلکا سا کیچپ کا لگا داغ دیکھ کر زیمل نے لب بھینچے تھے۔ ملازمہ کچن میں داخل ہوئی، جو کہ باہر بیٹھے سب مہمانوں کے لیے چائے بنانے آئی تھی، تو آتے ساتھ ہی ان سے بھی چائے کا پوچھنے لگی۔ زیمل اور رافع دونوں نے ایک ساتھ چائے کے لیے حامی بھری تھی، جس پر رافع مسکرا کر باہر کی طرف جانے لگا۔ جب زیمل کی آواز دینے پر وہ پیچھے کو مڑا تھا۔ تھینکس رافع، حنان کی وجہ سے تم نے خواہ زحمت ہوئی۔ زیمل کا انداز متشکر سا تھا، یہ میرے لیے خوشی کا باعث تھا۔ اس کے سادگی پر ڈوبے بے پناہ حسن کو حسرت کی سی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا تھا، اور پھر بغیر وہاں رکے وہاں سے نکلتا چلے گیا، جبکہ زیمل اس کے عجیب سے انداز پر ایک پل کو اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، اور پھر اپنا سر جھٹکتی ہوئی وہ بھی باہر نکل گئی۔
حنان روتا ہوا جب ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا تو رافع جو کہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل رہا تھا اسے روتا دیکھ اس نے اسے راستے میں ہی اچک لیا تھا. اسے گود میں اٹھاتے ہوئے اس نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس کی معصوم سی وجہ سن کر رافع کو اس پر بہت پیار آیا. وہ اس سے اس لیے کچن میں آ گیا جہاں کوئی ملازم نہیں تھا. گھر پر کافی مہمان آئے ہوئے تھے تو سب ملازم باہر کاموں میں مصروف تھے. رافع نے اسے کرسی پر بٹھایا تھا اور خود فریج میں نگیٹس تلاش کرنے لگا. اسے ایک KFC کے نگیٹس کا ڈبہ نظر آیا تو اس نے بے اختیار شکر ادا کیا. دراز سے صاف ستھرا ایپرن نکال کر پہنتے ہوئے اس نے چولہا جلایا تھا. فرائنگ پین میں آئل ڈال کر چولہے پر رکھا تھا اور نگیٹس فرائی کرنے لگا. حنان چمکتی آنکھوں سے اس کی یہ کارروائی دیکھ رہا تھا. رافع نے اس کی فرمائش پوری کرنے پر ایک شرط رکھی تھی کہ وہ کھانے کے بعد اسے کس کرے گا, جس پر حنان نے فوراً حامی بھر لی. اس لیے وہ اب اسے کس کر کے گیا تھا جبکہ رافع کی آج کی گئی مہربانی پر اس کی اور حنان کی دوستی پکی تھی. رافع کو اس کچن کی ایک ایک چیز کا پتہ تھا. یہ اس کی پھپھو کا گھر تھا اور وہ دھڑلے سے جب اس کا دل کرتا تھا یہاں کوکنگ کرتا تھا. حاشر کوکنگ میں زیرو تھا تو اس لیے جب رافع کبھی یہاں ان کی کچن میں کچھ بناتا تو وہ اس کی راہ میں خوب رکاوٹیں ڈالتا, مگر پرواہ کسے تھی. اس سے پہلے بھی AIG صاحب اسرار صاحب کی وفات سے لے کر ہر برسی پر شمولیت کرتے رہے تھے. وہ اسرار صاحب سے 2-3 دفعہ ان کی زندگی میں ملے تھے جو کہ انتہائی نفیس انسان تھے, جبکہ آج وہ اکیلے نہیں آئے تھے. ان کے ساتھ ہیرا بھی تھی. وہ تیار ہو کر ساحر کے گھر آنے کے لیے نکل رہی تھے جب ہیرا نے یہ موقع ہرگز ہاتھ سے نہ جانے نہ دیا اور جلدی سے تیار ہو کر وہ ان کے ساتھ آ گئی. AIG صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا. انہیں اچھا لگا تھا اس کا ساتھ چلنا, جبکہ ساحر کی فیملی تو انہیں بہت پسند تھی. تقریباً سبھی مہمان جا چکے تھے. حاشر بھی اپنے کولیگز کو رخصت کر کے لاؤنج میں آ کر بیٹھا تھا جہاں ساحر اور رافع پہلے سے موجود تھے. ہیرا کو اس نے AIG صاحب کے ساتھ ہی اندر آتے دیکھا تھا. AIG صاحب رمیسا بیگم سے رخصت لینے کے لیے لاؤنج میں آئے تو کب سے ایک طرف خاموش بیٹھی اس لڑکی کو AIG صاحب کے ساتھ دیکھ کر رمیسا بیگم نے لاؤنج میں بیٹھنے کا کہا. ہیرا سے وہ پہلی بار مل رہی تھی. ساحر اس کی موجودگی سے قطعی بے پرواہ بیٹھا تھا. زیمل کچھ دیر پہلے ہی اپنی ساس کے ساتھ واپس چلے گئی تھی. سب نے اسے بہت روکا تھا مگر وہ پھر کبھی کا کہہ کر چلے گئی تھی. بہت اچھا کیا بھائی صاحب آپ نے جو ہیرا بیٹی کو بھی ساتھ لے آئے. آپ ہمیشہ ذکر کرتے تھے اپنی بیٹی کا, آج ملاقات بھی ہو گئی. رمیسا بیگم نے نروس سی نظر ہیرا کو دیکھتے ہوئے کہا, جو کہ لائٹ پنک کلر کی ڈریس میں سر پر سلیکے سے دوپٹہ لیے بہت پیاری لگ رہی تھی. جانے کیوں ساحر کی فیملی سے ملتے ہوئے اسے ایک انجانی سی گھبراہٹ نے آ گھیرا تھا. رافع ساحر کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا اور ہنوز اس سے بات نہیں کر رہا تھا, جبکہ ساحر نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا. ان کے درمیان صرف کام کے متعلق بات چیت ہوتی تھی. آج تو میں بھی حیران تھا جب اس نے کہا کہ یہ میرے بھائی میرے ساتھ چلے گی, ورنہ یہ تو گیدرنگز میں بہت گھبراتی ہے. AIG صاحب کو بھی ہیرا میں بدلاؤ اچھا لگا تھا. وہ اپنے خاندان کی گیدرنگز میں بہت کم جاتی تھی, جبکہ آج تو اس کے پاپا بہت حیران تھے. ان کی بات سے رمیسا بیگم مسکرائی تھی. یہاں اگر بیٹھو بیٹا میرے پاس, یہ بھی آپ کا اپنا ہی گھر ہے. رمیسا بیگم نے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا تو وہ ایک نظر اپنے پاپا کو دیکھتی ہوئی جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی, جبکہ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار ساحر کو دیکھا تھا جس پر یہ سفید رنگ کا لباس بہت جچ رہا تھا. اس کی پرسنالٹی اس ڈریسنگ میں بہت اٹریکٹیو لگ رہی تھی, جبکہ جانے کیوں وہ اتنا سنگ دل تھا کہ اس نے ایک نظر الفات اس پر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا. اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ مجبوریوں میں ان کے پاس بیٹھا ہو. ہیرا کا دل اس کے یوں نظر انداز کرنے پر ایک پل کو اداس ہو کر رہ گیا. اور بتاؤ بیٹا, کیا ہابیز ہیں آپ کی, پڑھ رہی ہو یا پڑھائی پوری ہو گئی ہے. رمیسا بیگم نے بظاہر تو پیار سے پوچھا تھا جبکہ انداز متجسس سا تھا. انہیں یہ لڑکی اچھی لگی تھی. ماسٹرز کیا ہے انگلش میں, اور کوکنگ کے علاوہ تو کوئی خاص ہابی نہیں. ہیرا نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے پورے اعتمادی سے جواب دیا. وہ 25 سال کی ایک پورے اعتماد لڑکی تھی, مگر یہاں جانے کے معاملہ کچھ اور ہی تھا. ماشاء اللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور بیٹا آگے کا کیا ارادہ ہے. رمیسا بیگم نے اس سے مزید گفتگو کرتے ہوئے باتوں میں AIG صاحب سے اس کے رشتے کی بابت بھی پوچھ لیا تھا کہ وہ کہیں انگیج تو نہیں, اور پھر اس کا چھپ چھپ کر ساحر کو دیکھنا وہاں بیٹھے کسی بھی فرد سے مخفی نہیں رہ سکا تھا. رمیسا بیگم اس کی آنکھوں میں ساحر کے لیے چاہت دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی. جس طرح رمیسا بیگم اس سے گفتگو کری تھی, رافع کو لگ رہا تھا وہ تو آج ساحر کا رشتہ پکا لے کر ہی چھوڑے گی. کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس گفتگو میں حصہ لیتا, ساحر کو خوب تنگ کرتا, مگر یہاں وہ اس سے ناراض تھا. اسے اسرا کی فکر تھی جس کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی تھی, اس لیے سنجیدگی سے بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا. کچھ دیر بعد یاسر جمیل صاحب AIG جانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. سب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہیں رخصت کیا. ساحر اور رافع نے باہر تک چھوڑنے آئے تھے. ہاں بھائی نوجوانوں, پھر آج نائٹ ڈیوٹی ہوگی آپ دونوں کی. یاسر صاحب نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے مسکراتے ہوئے ساحر سے مصافحہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ہی کھڑے رافع کو دیکھتے ہوئے پوچھا. ہیرا گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ ہاتھ میں تھامے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی, جس پر پڑتی سورج کی کرنیں اس کے چہرے کو ایک نئے انداز سے منور کر رہی تھی. انشاءاللہ سر, ساحر نے پروفیشنل سے انداز میں کہا, جس پر وہ سر اس بات میں ہلاتے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے. ان کے بیٹھتے ہی گارڈز کی دوسری گاڑی فوری الرٹ ہوئی تھی جو کہ ان کی حفاظت کے لیے تھی.
ہیرا بھی اس پر ایک آخری نظر ڈال کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور گاڑی ان کے پورچ سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد ساحر اپنے فون پر کسی کا نمبر ملاتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رافع اندر کی جانب بڑھ گیا رمیسہ بیگم سے گھر واپس آنے کی اجازت لینے۔ پاپا آپ آج انہیں آف کر دیتے، آج وہ رات میں بھی کام کریں گے تو آرام کب کریں گے؟ گاڑی میں پھیلی خاموشی کو دیکھ کر کچھ دیر بعد ہیرا کی آواز نے توڑا تھا۔ اپنا موبائل استعمال کرتے یاسر صاحب نے حیرانی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا جو کچھ اداسی سے اپنی روانی میں بول رہی تھی۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ یاسر صاحب نے اپنی حیرانگی کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ ایس ایس پی ساحر اسرار کی۔ ہیرا نے ایک لمحے میں پورے شوق سے انداز میں اس کا نام لیا، دل کی دنیا میں جیسے اس نام سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ کر گزرا ہو۔ یاسر صاحب نے اس کی بات سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ تو ناممکن ہے بیٹا، تم جانتی ہو نا وہ ہاسٹل والا کیس، اس کیس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا۔ اس قدر پریشان کن حالات میں آرام کیسے سوچتا ہے، جبکہ اس کیس کا جلد از جلد سولو ہونا بہت ضروری ہے۔ یاسر صاحب نے صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کچھ سوچ کر کہا۔ ریمشا بخاری کے بھائیوں نے پورے شہر میں طوفان مچا رکھا تھا جسے ان لوگوں نے بمشکل کنٹرول کیا تھا۔ تو وہ لڑکی جسے مرڈر کیا تھا وہ ابھی تک پکڑی نہیں گئی؟ ہیرا نے ان کی بات سے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، وہ مسلسل فرار ہے، یاسر صاحب نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، جس پر ہیرا باہر دیکھنے لگی۔ یاسر صاحب کسی سے فون پر محو گفتگو تھے اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ساحر کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، جس نے غیر ارادی طور پر بھی ایک نظر اس پر نہیں ڈالی تھی۔ کمرے میں نیم روشنی تھی، ہلکی سپیڈ پر چلتے اے سی کی وجہ سے کمرے کا ٹیمپریچر نارمل ہی تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز سا بیٹھا تھا۔ اسے کبھی اندھیرا پسند نہیں تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اچھا لگنے لگا تھا، یا یوں کہنا بہتر تھا کہ اسے اس بات کی ہوش نہیں رہی تھی کہ وہ اندھیرے میں ہے یا اجالے میں۔ تاریکیوں نے اس کے اندر بسیرے کر لیے تھے، تو پھر باہر کے اندھیرے اجالوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان گزشتہ 2 ہفتوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اس گھر کا ماحول، اس گھر کے افراد، گویا ایک طوفان آیا تھا اور وہ ان کے گھر کی ساری خوشیاں اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ وہ 1 گھنٹہ پہلے گھر لوٹا تھا، اسے اپنے پیروں میں ایک درد کی ٹھیس سی اٹھی تھی محسوس ہوئی تھی، تو بستر پر ڈھہ جانے والے انداز میں گر گیا، جبکہ کچھ دیر سنبھلنے کے بعد اس نے اپنا موبائل اٹھایا تھا اور اس میں سے کسی کی تصویر نکالی تھی جو کہ اس کی آنکھوں کا سکون، اس کے دل کا قرار تھی، جس کو دیکھنے کے بعد اسے اپنی اذیتیں بھولنے لگتی تھی۔ اسکرین پر نظر آتی سیاہ سٹائلش ڈریس میں ملبوس لڑکی، جس کے لمبے گھنگریالے سیاہ بال اسٹریٹ تھے، بادامی آنکھیں ہلکے پھلکے سے میک اپ سے مزید 2 آشیاں لگتی تھی، چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی جو کہ اس کے چہرے پر سب سے زیادہ جان لیوا تھی۔ اس کی پلکیں آرزو پر جھکی ہوئی تھیں۔ یہ بہت خوبصورت پوسٹ تھا جسے حازم نے چھپ کر کلک کیا تھا۔ ان کے کزن کی شادی پر اسرا نے اپنے لمبے بال اسٹریٹ کروائے تھے، جس نے اس کی شخصیت ہی بدل ڈالی تھی، جبکہ اس کا یہ روپ بھی جان لیوا تھا۔ وہ نیدا کی کسی بات پر نیچے دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی، جب کب سے اسے تکتے حازم نے اس کی اس مسکراہٹ کو سب سے نظر بچا کر اپنے موبائل کے کیمرے میں قید کر لیا تھا، جسے اسرا بے خبر تھی۔ اسے مسلسل تکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی سی ابھرنے لگی۔ حازم نے اپنی شہادت کی انگلی سے ایک حسرت سے اسکرین پر نظر آتی اس تصویر کو چھوا تھا۔ ایک بار اسرا تم مجھے مل جاؤ، میں تمہیں ساری دنیا سے چھپا کر صرف اپنا بنا کر رکھوں گا۔ مجھے اس دنیا کے بکواس پر، لوگوں کی باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے۔ میں اپنی اسرا کو بچپن سے جانتا ہوں، وہ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ مگر اس نے ایک پل کو اپنی نمی سے بھری آنکھیں زور سے میچی تھی تو ان میں ٹھہری نمی اس کے گالوں پر بہہ گئی۔ تم کہاں ہو اسرا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ بھی تھا جس سے ہم بے خبر تھے؟ کاش تم نے اس مصیبت میں، اس تکلیف میں ایک بار مجھے پکارا ہوتا، مجھ پر یقین کیا ہوتا۔ اسرا تو تم دیکھتی میں تمہاری خاطر پوری دنیا سے لڑ جاتا، مگر تمہیں کچھ نہ ہونے دیتا، اس نے قرب سے چور لہجے میں کہا۔ یہ بات اس کے دل کو سکون نہیں لینے دینی تھی کہ یہ شکوہ اس کے دل میں ہر روز ہلکورے لیتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے ماں باپ کے لاکھ منع کرنے، ڈانٹنے ڈپٹنے کے باوجود گاڑی کی چابی لے کر نکل جاتا اور اسے لاہور کی سڑکوں پر ڈھونڈتا تھا۔ وہ نیاب سے بھی مل چکا تھا، اسے لگا تھا کہ شاید اسرا اس کے پاس ہو، مگر وہ تو وہاں بھی نہیں تھی۔ اپنی صحت، اپنی ذات کو تو اس نے 2 ہفتوں میں بھولی ہوئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے تھکاوٹ کے باعث اس کے سر میں مسلسل درد رہتا تھا، جو کہ ٹھیک سے نیند نہ پورے ہونے کے سب سے بڑی وجہ تھی۔ اس کی ماں تو اس سے اس قدر ناراض تھی کہ اس نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، جبکہ فرحان صاحب روز اس سے اپنا سر کھپاتے تھے اور وہ ہر کسی سے بے پرواہ بنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی حالت کسی دیوانے کی سی معلوم ہوتی تھی، جس کا مرکز صرف اس کی محبت کے گرد گھومتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس محبت، اس دیوانگی کا انجام کیا ہونا تھا۔ وہ یوں ہی اس کی تصویر کو دیکھ رہا تھا جب کچھ پل کے لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور نیند اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ میرے تصور میں تو ہر پل وہ قریب رہا، میرے خواب میں تو ہر گھڑی وہ متصل رہا، حقیقت نہ جانے کیوں اسے مجھ سے دور رکھتی ہے، میرے دل میں تو ہمہ وقت وہ موجود رہا۔
نیلے پانی میں پڑتی رنگ برنگی روشنیوں کا عکس بڑا دل فریب دکھائی دیتا تھا۔ مدھم سے میوزک نے اس حصے کو ایک الگ سی سکون فراہم کر دیا تھا۔ انٹرس اور گراؤنڈ فلور پر بے تحاشا رش تھا، جبکہ تیسرے فلور پر اوپن ایریا جسے گلاس وال سے کور کیا تھا۔ اس کے وسط میں بڑا نیچا نیلے پانی کا پول تھا۔ قیمتی شوبے سے آراستہ یہ پورشن بڑا خوبصورت تھا۔ یوں کہنا بہتر ہوگا جیسے اس 5 اسٹار ہوٹل کا یہ سب سے لگژری اور مہنگا حصہ تھا جسے کم ہی لوگ بک کرواتے تھے۔ وہ 1 گھنٹے سے اپنا پاؤں جھلاتی ہوئی چیئر پر بیٹھی اس پول کو گھورنے میں مصروف تھی۔ وہ سفید ریشمی بغیر آستینوں والی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہنے، شولڈر کٹ گولڈن بالوں کو لاپرواہی سے کھلا چھوڑے، چہرے پر سلیقے سے کیے میک اپ میں ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے، شرٹ کے اوپری 2 بٹن لاپرواہی سے کھولے، وہ یہاں موجود ہر شخص کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ ایک ماڈل تھی اور اسے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانی اچھے سے آتی تھی۔ فائنلی تم آ گئے۔ آف وائٹ 3 پیس ڈریس میں ملبوس، کان میں بلیو ٹوتھ لگائے، وہ مصروف سے انداز میں آ کر اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ پیسے نے اس کی شخصیت میں ایک چارم سا پیدا کر دیا تھا۔ اس کے بیٹھنے سے ہی اینا نے خفگی سے کہا تھا، اس نے یہاں لنچ پلان کیا تھا جبکہ اب لنچ کا ٹائم نکل چکا تھا۔ سوری یار، ایک کلائنٹ آ گیا تھا، بس اس لیے دیر ہو گئی۔ اس کے ایکسکیوزز پر اینا نے خفگی سے منہ بگاڑا تھا۔ عاطف نے کان سے بلیو ٹوتھ نکال کر ٹیبل پر رکھی تھی۔ اپنے کوٹ کا درمیانی بٹن کھولتے ہوئے ریلیکس ہو کر چیئر پر بیٹھا تھا تو نظر بے اختیار اس کی تیاری پر آ گئی۔ واؤ، یو لکنگ سو بیوٹیفل، آج تو جان سے مارنے کا ارادہ لگتا ہے محترمہ کا۔ عاطف نے ٹیبل پر دھرا اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اینا اس کے انداز اور بات پر دل فریب انداز سے مسکرائی۔ دے ہی نہ دو تم مجھے اپنی جان۔ اس کے بعد سے اینا نے بظاہر خفگی سے مسکراتے ہوئے اس کے شانے پر ہلکا سا مکہ مارا تھا۔ اس پورے پورشن میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ یہ آج کل تمہاری مصروفیت کچھ زیادہ نہیں بڑھ گئی؟ دیکھ رہی ہوں میں، پہلے تو میری ایک کال پر دوڑے چلے آتے تھے، جبکہ آج کل بڑے بہانے بنانے آ گئے ہیں تمہیں۔ اینا نے چہرے پر مصنوعی خفگی لاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ عاطف اس کے انداز دیکھتے ہوئے مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ یو نو واٹ اینا، تمہیں جو بھی مطلب ہو سیدھی طرح بول دیا کرو، یوں بہانے مت بنایا کرو۔ پیسے چاہیے یا کسی مووی میں کام؟ عاطف نے بغیر کسی لگی لپٹی کے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اینا کا ہاتھ ہنوز عاطف کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اس کے بعد سے اینا کا ایک پل کو حیرت سے منہ کھلا تھا۔ تمہیں میں ایسی لگتی ہوں عاطف؟ تم نے ایسے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں اینا ملک ہوں، جسے لوگ اپنی موویز میں کاسٹ کرنے کے لیے میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ میں ایک مشہور ماڈل ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے پیسوں کے لیے میں تم سے ملنے کے لیے مری جا رہی تھی؟ تم سے محبت کرتی ہوں، ورنہ اینا ملک سے ملنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ اس کے واضح کہہ دینے پر اینا کو شدید حد تک کا احساس ہوا تھا۔ یہ درست تھا کہ آج وہ جس مقام پر بھی تھی وہ سب عاطف کی وجہ سے ہی تھی، مگر اب سب کچھ پا لینے کے بعد وہ عاطف کو بھی پانا چاہتی تھی، جو کہ ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امیر کبیر بزنس مین بھی تھا۔ اسے اس کے ساتھ اپنے مستقبل سیکیور دکھائی دیتا تھا۔ 1 سال قبل اس کی ملاقات عاطف سے ایک بزنس پارٹی میں ہوئی تھی، جس کے بعد عاطف سے دوستی میں ہاتھ بڑھانے میں سب سے زیادہ ہاتھ اسی کا تھا۔ وہ اس پارٹی میں عاطف کے سوشل لنکس دیکھ کر بہت متاثر ہوئی تھی۔ اسے ایک مشہور ماڈل بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ عاطف کا ہی تھا، ورنہ وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی۔ تم اتنی جلدی مشتعل کیوں ہو جاتی ہو؟ آئی ایم جسٹ کڈنگ، تمہیں اتنی دفعہ کہا ہے مجھ سے بس یہ ایموشنل سی ٹکریر نہ کیا کرو، خود بھی چل کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ اس کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے وہی لاپرواہی سے لہجے میں بولا تھا۔ خیال رکھا کریں مسٹر عاطف، آپ کی بیوی نہیں ہوں جو آپ میرا یہ نازک دل پل میں توڑ دیں گے۔ اینا ہوں میں، جو اس پوری دنیا کو چھوڑ کر صرف آپ کا ہونا چاہتی ہے۔ اینا نے ہنوز خفگی سے کہا۔ تو میں کب منع کر رہا ہوں مس ورلڈ کو؟ اس کے بعد سے عاطف نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ اس کے یوں خود کی طرف متوجہ ہونے پر اینا اپنے مخصوص انداز میں مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد ان کا آرڈر کیا ہوا کھانا آ گیا تو وہ دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران اینا مسلسل اسے اپنے دل میں موجود اس کی محبت کا یقین دلاتی رہی، جس پر عاطف کا انداز مزید مغرور ہو گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی ہر بات کا جواب دیتا۔ عاطف، تمہارے اس پروجیکٹ کا کیا بنا؟ کب بنوا رہے ہو تم دبئی میں اپنا ہوٹل؟ اینا نے ایک دم کھانا کھانے کے دوران یاد آتے ہی پوچھا، جس پر کانٹے میں پھنسا سیلڈ کا ٹکڑا منہ میں رکھتے عاطف نے اس کی جانب دیکھا۔ بہت جلد ڈیل فائنل ہو گئی ہے، نیکسٹ منتھ سے کام سٹارٹ ہو جائے گا، عاطف نے اپنا کھانا ختم کرنے کے بعد ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے پرسکون سے انداز میں بتایا، جس کے برعکس یہ خبر سن کر اینا تو خوشی سے اچھل ہی پڑی۔ او مائی گاڈ ڈارلنگ، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، مینی کنگریچولیشنز ٹو یو۔ اینا خوشی سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بے اختیار اس کے گلے آ لگی تھی اور مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دینے لگی۔ اس کی اس حرکت پر عاطف کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تھینک یو مس ورلڈ، اس کے علیحدہ ہونے پر عاطف نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ڈارلنگ، میں نے بہت دعائیں کی تھی تمہاری اس کامیابی کے لیے، میری محبت دیکھو کتنی لکی ہے تمہارے لیے کہ تمہارا ہر کام پورا ہو جاتا ہے۔ اس ہوٹل پر میرا بھی تو حق ہے، تو بتاؤ اس ہوٹل میں سے میرا کتنا شیئر ہوگا؟ اینا نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے اس کے کالر کو اپنی لمبی انگلی سے چھوتے ہوئے دل ربائی سے پوچھا۔ 20% تمہارا،
اس کے انداز پر عاطف نے جیسے سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی. اس نے پل میں فیصلہ کر دیا تھا. اس کا انداز بھی تو اس قدر خوبصورت تھا. تھینک یو ڈارلنگ, تھینک یو سو مچ, آئی ریئلی لو یو. اینا خوشی سے جھومتی ہوئی دوبارہ اس کے گلے لگی تھی. اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے ہوئے عاطف کا ہلکا سا کہکا گونجا تھا. لو یو ٹو. اس کے علیحدہ ہونے پر عاطف نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر کہا. اینا اپنی کامیابی پر بہت خوش تھی. عاطف اپنی زبان کا پکا مرد تھا. وہ ایک دفعہ جو کہہ دیتا تھا اس پر قائم رہتا تھا. اینا سے اتنی بڑی خوشی سنبھالنے نہیں سنبھل رہی تھی. اسے اپنی اداؤں پر بڑا ناز تھا جو کہ کسی کو بھی بے بس کر دیں. وہ دونوں کچھ دیر تک وہاں رکے تھے, جس کے بعد اینا نے مووی کا پلان بنایا اور پھر شاپنگ کا, جس پر عاطف نے بلا جواز رضامندی دے دی. اسے اس کے چہرے کی مسکراہٹ بہت اچھی لگی تھی, جبکہ وہ اس بات سے بالکل غافل تھا کہ اس کے گھر پر بیٹھی اس کے نام سے منسلک عورت اس کی بیوی بے-تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی. اس کے اس وقت پر صرف اور صرف زیمل کا حق تھا, جبکہ وہ پچھلے 2 سالوں سے زیمل کا حق یوں ہی کسی اور کو دیتا آیا تھا, جس کا اسے احساس بھی نہیں تھا. مگر قسمت بہت جلد اسے اس بات کا احساس دلوانے والی تھی کہ کسی کا جائز حق, کسی اور کے حصے کی محبت, کسی اور کو دینے کی کوئی معافی نہیں ہوتی. اس حق تلفی کا ہرجانہ تو بننا پڑتا ہے. آپ یہاں؟ میں اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا چکی ہوں. ڈرائنگ روم میں رافع کو گھر کے کپڑوں میں ملبوس بیٹھا دیکھنا یا پہلے تو حیران ہوئی تھی اور پھر سپاٹ چہرے سے بولی. اسرا کے دوست ہونے کی حیثیت سے اسے پولیس اسٹیشن بلایا گیا تھا. وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ گئی تھی. انسپکٹر فائق نے اس سے اسرا کے بارے میں ایسے ایسے سوال کیے تھے کہ نایاب رو دی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا منہ نوچ لیتی, جو اس کے باکردار دوست پر عجیب و غریب الزامات لگاتے ہوئے سوال کر رہا تھا. اس کے علاوہ ان کے گھر پر بھی پولیس نظر رکھے ہوئے تھی. یہ بات وہ جانتی تھی کیونکہ وہ شک کے دائرے میں تھی. مجھے آپ سے اسرا کے بارے میں بات کرنی ہے. کیا میں آپ سے 5 منٹ لے سکتا ہوں؟ رافع کا انداز مؤدب تھا. وہ اسے دیکھ کر صوفے سے اٹھا تھا. اس وقت گھر پر سے نایاب اور منزہ بیگم ہی تھی. اوکے بیٹھیں. نایاب نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اسے بیٹھنے کو کہا. رافع کو پہلے سے بہت مختلف دکھی. اتنی سنجیدگی میں تو وہ اسرا کی ہی سر پر چھائی دکھتی تھی. رافع مشکور سے انداز میں سر ہلاتا ہوا اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا. دیکھیں آپ پلیز, جو بھی میں آپ سے پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دیجیے گا. آپ مجھے اسرا کا خیر خواہ سمجھ سکتی ہیں. مجھے صرف آپ سے 2-3 سوالوں کے جواب چاہیے جن کا میں سچ سچ جواب سننا پسند کروں گا. رافع کا اندازہ دوستانہ سا تھا. نایاب نے اس کی بات پر اسے غور سے دیکھا. اس کے چہرے کے تاثرات کچھ ڈھیلے پڑے. کیا اسرا نے آپ سے 4 مئی کی رات یا 5 مئی کی صبح کوئی رابطہ کیا؟ کوئی بات, کوئی پیغام؟ رافع نے بھرپور سنجیدگی سے پوچھا. نہیں, پروفیسر صاحب کی ڈیتھ کے بعد میری اسرا سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی, جبکہ اس سے اگلے دن وہ بیمار تھی تو میری صرف اسے فون پر بات ہوئی تھی. لیکن رمشا کی موت کے بعد نہ میں نے اسے دیکھا ہے اور نہ ہی ہماری کوئی بات ہوئی. نایاب نے سچ سچ بتاتے ہوئے کہا, جبکہ لہجے میں اداسی خود بخود جھلکتی تھی. کاش وہ ایک بار اسے مل لیتی. اوکے, کیا آپ جانتی ہیں اسرا اپنے گھر کے علاوہ اور کہاں جا سکتی ہے؟ کیا اس شہر میں اس کا کوئی رشتہ دار, کوئی دوست یا کوئی جاننے والا ہے؟ رافع نے متجسس سے لہجے میں پوچھا. نہیں, ہم 3 سال سے اکٹھے ہیں. اسرا آج تک اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں گئی. اس شہر میں اس کی میرے علاوہ اور کسی سے جان پہچان نہیں تھی. وہ صرف میرے گھر ہی آتی تھی. اس نے کبھی یہاں اپنے کسی رشتہ دار کا ذکر نہیں کیا. اس کا اس شہر میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا. اپنے ساتھ اسرا کا ذکر کرتے ہوئے نایاب کی آواز رند گئی. ہاسٹل میں کوئی ایسی لڑکی جس سے اسرا کی دوستی ہو, جس کے پاس وہ جا سکتی ہو؟ رافع نے کسی خدشے کے تحت پوچھا. نہیں, وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی. اس کی سب سے بس رسمی سلام دعا تھی. وہ کسی پر یقین نہیں کرتی تھی. نایاب نے ایک سانس اندر کھینچتے ہوئے اپنے آنسو ضبط کیے. اسرا سے دوستی میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کا تھا, ورنہ وہ تو یہ 4 سال اپنے آپ میں رہ کر گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی. اوکے, شکریہ. اگر آپ کو اس سے متعلق کچھ بھی پتہ چلے تو آپ مجھے اس نمبر پر رابطہ کر کے ضرور بتائیے گا. میں اسرا کی مدد کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بے قصور ہے, اس لیے پلیز آپ کا کوآپریٹ کیجیے گا اور ہماری آج کی ملاقات کا ذکر کسی سے نہ کیجیے گا. رافع نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا, جسے نایاب نے حیرت سے تھام لیا. یہ پہلا تھا جو کہہ رہا تھا کہ اسرا بے قصور ہے. اسے خوشی ہوئی. رافع نے اسے مکمل سچ نہیں بتایا تھا کہ وہ اسرا کی حقیقت جانتا ہے. اس نے محض اسے اپنا اندازہ اور اس کی مدد کا کہہ کر اسے خود سے رابطہ کرنے کی وجہ دے دی تھی. ڈرائنگ روم سے نکل کر اس نے چہرے پر سیاہ ماسک پہنا تھا, سر پہ پی کیپ لی تھی اور شولڈر پر اسٹوڈنٹ بیگ پہنا تھا. اب وہ دکھنے میں یونیورسٹی کا کوئی اسٹوڈنٹ ہی معلوم ہوتا تھا. وہ اپنا حلیہ تبدیل کر کے نایاب سے ملنے آیا تھا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو. اسرا کے بارے میں سے کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا. وہ خالی ہاتھی لوٹ رہا تھا. رافع شدید مایوس ہوا تھا. نایاب اس کے گیٹ اپ کو دیکھ کر ایک پل کو حیران ہوئی تھی اور پھر دوسرے ہی لمحے شانے اچھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی. شام کے سائے ہر طرف پھیلے تو معمول کے مطابق سڑکوں پر رش ہونا شروع ہو گیا. صبح سے نکلے لوگ واپس گھر کو جانے کے لیے اپنی اپنی گاڑیوں میں سڑکوں پر رواں دواں تھے. پولیس اسٹیشن میں داخلی دروازے پر لوگوں کا آنا جانا تھا, جبکہ اندر پولیس اسٹیشن میں اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے. فی الحال یہ پولیس اسٹیشن کانسٹیبلر کے سپرد تھا.
کیونکہ اندر میٹنگ روم میں اس وقت میٹنگ چل رہی تھی۔ میٹنگ روم میں سربراہی کرسی پر ساحر بیٹھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی کرسی پر رافع فائل پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ لمبے کانچ کی میز کے ارد قطار میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں جن پر اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے تقریباً سبھی افراد موجود تھے۔ اپنے سامنے اپنی تیار کردہ فائل رکھے وہ اپنی باری کے منتظر تھے۔ ویکینڈ ان کا رپورٹ ڈے جمع ہوتا تھا، جن میں ان کو گزشتہ ہفتے سونپے گئے کام دیکھے جاتے تھے اور مزید آگے نئے کام اسائن کیے جاتے تھے۔ ایس پی رافع، آپ کی رپورٹ میں موجود بیانات ناکافی ہیں۔ مجھے اس کیس کی مزید ڈیٹیلز چاہیے۔ پہلے تو اس ڈپارٹمنٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوائے جو کہ غائب ہے۔ وہ فوٹیج ہماری بہت ہیلپ کر سکتی ہے۔ وہاں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، ان کے کلاس فیلو سے بھی معلومات نکلوائیں۔ وہاں موجود ہر وہ شخص جو اس تقریب والے دن وہاں پریزنٹڈ تھا، ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ کی فائل میں ایز سون ایز پوسیبل اپڈیٹ ہونی چاہیے اور کل شام تک یہ فائل میرے ٹیبل پر ہو۔ ساحر نے اس کی تیار کردہ رپورٹ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ آج کل اس کا فوکس کام پر نہیں کہیں اور تھا اور اس کی ہر مصروفیت ساحر کی نظروں سے مخفی نہیں تھی۔ وہ بس دیکھنا چاہتا تھا کہ رافع کس حد تک اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ یس سر، رافع نے اس کے غیر مطمئن انداز کو دیکھتے ہوئے الرٹ ہو کر کہا اور فائل اس کے ہاتھ سے لے لی۔ سر، اس فائل میں رمشا بخاری کی اس رات کی سب ڈیٹیلز ہیں۔ وہ اس دن شام 6 بجے ہاسٹل سے نکلی تھی۔ کسی سیفی نامی لڑکی سے اس کی کافی دوستی تھی جس کے ساتھ یہ شام راک سٹار کلب میں گئی تھی۔ وہاں پر ان دونوں کے درمیان کئی بحث ہوئی تھی جس پر رمشا نے خوب واویلا بھی مچایا تھا۔ وہاں موجود سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد رمشا روتی ہوئی وہاں سے ہاسٹل پہنچی تھی، جبکہ اس نے اس لڑکے سے لڑائی کے بعد کافی زیادہ ڈرنک کی تھی۔ ہاسٹل تک بھی وہ بمشکل ہی پہنچی تھی۔ اس فائل میں اس کلب میں موجود اس رات کے مختلف لوگوں کے بیانات ہیں، آپ چیک کر لیں، اور اس یو ایس بی میں اس شام کی ساری فوٹیج ہے۔ انسپکٹر فائق نے فائل پڑھتے ساحر کو دیکھتے ہوئے پروفیشنل انداز میں تفصیلات سے کہا کرتے ہوئے یو ایس بی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس میں اس لڑکے کا بیان نہیں ہے؟ ساحر نے فائل دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر، یہ رمشا کے مرڈر کے اگلے دن ہی آؤٹ آف کنٹری چلے گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا، فائق نے سنجیدگی سے کہا، جس پر ساحر نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ اس کے بارے میں ڈیٹیلز نکلواؤ، اس پر نظر رکھو، جیسے ہی پاکستان میں قدم رکھے اٹھا لاؤ اسے یہاں، جیل کی ہوا بھی اسے پسند آئے گی۔ ساحر نے فائل بند کرتے ہوئے فائق کی طرف بڑھا دی جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سر، ہاسٹل کی لڑکیوں اور وہاں کے وارڈن کے اسٹیٹمنٹ اس فائل میں درج ہے۔ سر، وہاں موجود اسٹوڈنٹس نے اسرا کے بارے میں بہت پازیٹیو بیان دیے ہیں۔ ان کے بقول اسرا اپنے کام سے کام رکھنے والی ذہین لڑکی تھی، اس نے کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا تھا، جبکہ رمشا کے ہاسٹل آنے کے بعد سے ہاسٹل کا ماحول خراب رہنے لگا تھا۔ رمشا جان بوجھ کر اسرا کو تنگ کرتی تھی، جس کے باعث وہ بھی اس کی زیادتی پر خاموش نہیں رہتی تھی۔ انسپکٹر شاہد نے اپنی فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے بتایا۔ ان دونوں میں موجود اس لڑائی، اس عداوت کی وجہ کیا کوئی خاندانی دشمنی تھی یا کچھ اور؟ ساحر نے اس کے بتانے کے درمیان اسے روکتے ہوئے پوچھا۔ سر، یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، جبکہ سب پہلے سیمسٹر سے ہی انہیں ایسے ایک دوسرے سے جھگڑتے دیکھتے آ رہے ہیں۔ انسپکٹر شاہد نے لاعلمی سے شانے اچاتے ہوئے کہا۔ یہ وجہ جاننی ہے مجھے، انویسٹیگیٹ کریں اور مجھے اپڈیٹ کریں۔ اس نے اس کی فائل بھی بند کر کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر زبیر، آپ کی طرف سے کیا اپڈیٹ ہے؟ ساحر نے اپنے ہاتھ میں تھامے ایک قلم کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی سبھی پیشانی پر ہلکی سی لکیریں قائم تھی، جبکہ تھوڑی پر پڑتا ہلکا سا گڑھا اس کی ہلکی بڑی شیو میں چھپا ہوا تھا۔ ذہانت سے بھرپور سنہری آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ سر، ہم نے اپنے آدمی ان کے گھر کی طرف چھوڑے ہوئے ہیں، مگر وہ اپنے گھر نہیں گئی اور نہ ہی اپنے دوست کے گھر۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کہیں چھپنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مگر ابھی تک انہیں کہیں بھی نہیں دیکھا گیا۔ انسپکٹر زبیر نے اس کی پوری توجہ سے اپنی طرف متوجہ ہونے پر پورے اعتمادی سے اسے اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا، جس پر ساحر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تو ہوگا مس اسرا عالم کے پاس، یوں ہی تو نہیں وہ ہم پولیس والوں کو دھوکہ دے کر پچھلے 2 ہفتوں سے غائب ہے۔ مجھے اس کے ٹھکانے کا پتہ چاہیے۔ مجرم چاہے جتنا مرضی بھاگ لے، اس کا ٹھکانہ جیل کی تاریک سلاخیں ہی ہوتی ہیں، تو اگر وہ ہمیں چکمہ دے رہی ہے تو آپ لوگ انہیں بھی چکمہ دے کر باہر نکالیں۔ وہ جہاں کہیں بھی چھپی ہے، انہیں ان کی کسی کمزوری سے منظر عام پر لائیں۔ ساحر نے ایک نظر رافع پر ڈالنے کے بعد سب کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جبکہ رافع کے مسلسل شکوہ کناں نظریں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی بات پر سب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جتنی جلدی ہو سکے ملزم اسرا سمیت باقی سب اپنی ڈیوٹیز پر ایکسٹرا ایفرٹس کریں۔ یہ کیس ہمارے شہر میں مسلسل بدسکونی کا باعث ہے۔ ہمیں اصل مجرم کو سامنے لانا ہے، کسی بے گناہ کو سزا دیے بغیر ہمیں اسے پکڑنا ہے جو سب کے پیچھے ہے، انڈرسٹینڈ؟ ساحر نے اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس میٹنگ کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ یس سر، سب نے ایک آواز میں کہا تھا۔ ایس پی رافع اور انسپکٹر فائق، آپ دونوں کل میرے ساتھ ہاسپٹل کا وزٹ کریں گے۔ پروفیسر اور رمشا کی پوسٹ مارٹم رپورٹس میں کچھ مسئلہ ہے، جبکہ ان کی ڈیڈ باڈی تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔
यकीनन डॉक्टर साहब हमारी मौजूदगी में बेहतर महसूस करेंगे और बनाई गई झूठी रिपोर्ट पर माजरत कर लें, वरना उनकी यहाँ खातिर मदारत का खासा इंतजाम किया जाएगा। सरसरी से लहजे में उन्हें कहते जब से उस डॉक्टर की बेईमानी पर उसकी तबीयत साफ करने का इरादा वो कर चुका था। उसके उठते ही सब उठे थे और वो अपने अपने काम में मसरूफ हो गए, जबकि राफे हनूज अपने चेयर पर बैठा कुछ सोच रहा था। वो किसी गहरी सोच में मुब्तला नजर आता था। तुम चांद सी लड़की बिल्कुल चांदनी लगती हो, अपनी ज़ात में मशगूल दीवानी लगती हो। देखो आसमान पर कई तारे और भी चमकते हैं। तुम अपने ख्वाबों में खोई शहजादी लगती हो। आसमान पर मौजूद चांद भी आज बिल्कुल उसके दिल की तरह ठंडा और खामोश मालूम होता था। ठंडी हवा हर सो चल रही थी। हवा में हल्की सी खुनकी शामिल थी। आजकल लाहौर का मौसम रात को यूं ही खुशगवार हो जाता था, जबकि दिन भर पड़ती गर्मी में रात का यूं पुरसकून हो जाना मई के महीने में किसी नेमत से कम न था। मई का इख्तिताम चल रहा था। रात के 12:30 का वक्त था। वो लॉन में पड़ी इजी चेयर में नीम दराज सा बैठा आसमान को तकने में महव था। ये जिंदगी में पहली बार था कि वो अपनी आदत से बरखिलाफ चांद को बड़े गौर से देख रहा था। उसे नहीं याद पड़ता था कि उसने बिजी रूटीन में भी कभी इतना वक्त उसने चांद को देखने में लगाया हो। शायद ये एक गैर इरादी अमल था जिसे वो खुद भी बेखबर था। सुनहरे बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे, जिन्हें हवा अपनी मर्जी से दाएं बाएं हरकत दे रही थी। फिरोजी रंग की शर्ट, वाइट ट्राउजर में बलबूस वो रब से हुलिये में खासा हैंडसम लग रहा था। सुनिए, सुनहरी आंखें जो कि बज़ाहिर तो चांद पर मरकूज थीं, जबकि वो किसी गहरी सोच में मुब्तला था। उसके जहन में मुसलसल किसी की बातों की बाज़गुश्त हो रही थी, जिसने वो ना चाहते हुए उलझ रहा था। वो यूं ही चांद को देखने में मसरूफ था जब हाशिर की मौजूदगी ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। ये लें एसएसपी साहब, आपकी शुगर फ्री ब्लैक कड़वी कॉफ़ी। हाशिर ने बड़ी खुशी खिलाकी से कॉफ़ी का मग उसके सामने टेबल पर रखते हुए कहा, जबकि साहिर की ये कड़वी कॉफ़ी उसे गोया जहर ही सी लगती थी। जाने वो कैसे पीता था। उसकी कॉफ़ी बनाते हुए वो अक्सर बुरे बुरे मुंह बनाता था, मगर साहिर को कतई परवाह न थी। रुमैसा बेगम आज जल्दी सो गई थी। साहिर 1 घंटा पहले ही घर लौटा था। हाशिर ने ही उसे खाना गर्म करके सर्व किया था। साहिर अपना काम खुद करने का आदी था, मगर हाशिर ने उसके चेहरे से वाज़ेह नजर आती थकावट को देखते हुए जबरदस्ती उसे खुद खाना सर्व किया था। 10 बजे मुलाजिम अपने घर चले जाते थे, जिससे देर रात को वापस आने पर ही वो खाना खुद ही गर्म कर कर खाया करता था। या अगर रुमैसा बेगम जा रही होती तो वो खुद इसे सर्व करती। हाशिर को खाना बनाना तो नहीं आता था, मगर वो सर्व बहुत अच्छा करता था। खाना खाने के बाद हाशिर अपने और उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगा तो वो उठकर बाहर लॉन में आ गया, जहाँ का खुशगवार मौसम उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। थैंक्स हाशी, साहिर ने सीधे होते हुए कॉफ़ी का कप टेबल से उठाते हुए शुक्री से कहा। इट्स ओके भाई, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं आपकी बीवी हूँ, जिसे आपके खाने और उसके बाद कॉफ़ी की फ़िक्र रहती है। हाशिर ने बड़े सुकून से माथे पर मसनूई फिक्री की लकीरें डालते हुए कहा। ये सच भी था कि अगर रुमैसा बेगम जाग रही होती तो हाशिर सुकून से सो जाता था, क्योंकि उसे तसल्ली होती थी कि उसकी माँ साहिर को खाना खाए बगैर सोने नहीं देंगी। जबकि अगर कभी रुमैसा बेगम सो जाती तो वो खुद उसका इंतजार करता और उसके मना करने के बावजूद वो खुद उसे खाना गर्म करके सर्व करता और बाद में कॉफ़ी बना कर देता। साहिर कभी कभी काफ़ी देर से आने की वजह से रात का खाना गोल कर जाता, इसलिए रुमैसा बेगम और हाशिर को ही इस बात का ख्याल रखना पड़ता था, जो कि आज तक इनका ख्याल बगैर कहे रखते आया था। थकते नहीं हो तुम इतनी फजूलगोई करके, साहिर ने उसकी बात से मसनूई खूबगी से उसे देखते हुए कहा। हल्की नीली टी शर्ट स्याह ट्राउजर में मलबूस रफ से हुलिये में वो उसका अक्स ही लग रहा था। यार भाई, बोलने से भी कोई थकता है भला? साफ दिल के लोग हैं हम, दिल में कुछ नहीं रखते, जो महसूस करते हैं फौरन बोल देते हैं। हाशिर ने शाने बेनियाजी से जैसे अपनी खूबी बताई थी, जबकि साहिर के आंखों के सामने किसी का अक्स आया था। वो भी तो बहुत बोलती थी, पल में सामने वाली को अपनी बातों से जेर कर देती थी, और उसका अंदाज ऐसा होता था कि सामने वाला अपनी तजलील पर फड़फड़ा भी न सके। उसकी आंखों के सामने बेइख्तियार असरा का खुद से मुतनफ़्फ़र सा लहराया था। हाशिर ने उसे किसी गैर मरी नक्ते को घूरते देखा तो उसके सामने हाथ लहराते हुए उसकी तवज्जो दोबारा अपनी जानिब मबजूल करवाई। खुद को साफ दिल का कहकर सामने वाले की ऐसी की तैसी करके तुम ज्यादा बोलने वाले लोग खुद को बड़ी तोप चीज समझते हो। साई ने असरा के ख्याल से झुंझला कर सर झटकते हुए कहा। बहुत ही बददिमाग लड़की थी, उसने हाशिर को जवाब देते हुए सोचा। हाशिर का कहका उसके अंदाज पर लॉन में गूंजा था। साफ पता चला था जैसे वो किसी का गुस्सा किसी पर निकाल रहा हो। अल्लाह तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम लोग तो बड़े हसास तबीयत और साफ दिल के होते हैं, मालूम नहीं अब आप किसकी बात कर रहे हैं? हाशिर ने बड़ी मासूमियत से उसकी मालूमात में इजाफा किया, जिस पर साहिर उसे देखकर रह गया, जो हमेशा से ही खुद पसंद था। वैसे भाई, आपस की बात है, किसने की है आपकी ऐसी की तैसी? प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगा। हाशिर ने बड़े दोस्ताना अंदाज में चेयर पर थोड़ा आगे को झुकते हुए राजदारी से पूछा। शट अप हाशी, किसी में इतनी हिम्मत है जो मुझसे बहस करें या मेरी इंसल्ट करें?
साहिर ने खफीफ से लहजे में सर झटकते हुए खफगी से कहा। अंदाज खासा मगरूर था, जबकि दिल के कोने से आवाज़ आई थी, हाँ वो थी जो उसकी आंखों में देखते हुए बगैर डरे हर बार उसके सामने आ खड़ी हो जाती थी। साहिर ने अपने दिल की इस आवाज़ को सुनी अनसुनी कर दिया। ये तो है, आई एग्री। हाशिर ने उसकी बात की तायद की थी, जबकि आज उसे साहिर की शख्सियत में गंजानी से तब्दीली बड़ी वाज़ेह नजर आई थी। साहिर उसके जवाब के बाद फिर से कॉफी पीते हुए गहरे राती तौर पर चांद को देखने लगा, जैसे उसका वहाँ कुछ रह गया हो जो कि हाशिर की नज़र से मुखफिर ना रह सका। क्या बात है भाई, आज बड़ा चांद को घूर रहे हैं, कहीं आपको उसमें मेरे होने वाली भाभी का चेहरा तो नहीं नजर आ रहा? अगर आ रहा है तो प्लीज मुझे भी दिखाएं। हाशिर ने पहली बात मशकूक से अंदाज में उसे देखकर कही, जबकि अपनी बात से साहिर के खुद को घूरने पर वो मासूमियत से आंखें पटपटाता हुआ आसमान पर देखते हुए सच में अपनी भाभी को तलाश करने लगा था। बहुत पिटोगे हाशी किसी दिन तुम मुझसे अपनी फजूल गोई की आदत पर। साहिर ने उसकी इस हरकत पर उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। नहीं, मैं कोई गुलाम हूँ जो अपनी राय का, अपनी ख्वाहिश का इजहार भी ना कर सकता। साहिर साहब, असरार साहब की लाडली छोटी औलाद हूँ, आप मुझे इतनी आसानी से हाथ नहीं लगा सकते। हाशिर ने उसकी बात से अपनी गर्दन अकड़ कर बड़े रौब से कहा था। एक लम्हे लगा था, साहिर ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे दबोच लिया था, तो गोया हाशिर को पल में तारे नजर आ गए। वो बिलबिला ही उठा। हाँ तो क्या कर रहे तुम, जरा दोबारा कहो। साहिर ने हनूज उसकी गर्दन को अपनी मजबूत बाजू में दबोचे हुए पूछा, जबकि उसकी हालत पर वो अपनी मुस्कुराहट छुपा गया। हाशिर को डराने में भी एक अजब ही मजा था, जिससे वो कभी कभी लुत्फानंदोज होने से हरगिज गुरेज नहीं करता था। सॉरी भाई, आई एम सॉरी, मेरे बच्चों की भी तौबा, दोबारा आपसे पंगा नहीं लूंगा यार, मेरा सांस बंद हो रहा है, कुंवारा नहीं बनना मुझे, प्लीज यार सॉरी। हाशिर ने उसकी गिरफ्त बर्दाश्त करना मुश्किल था, तो बेचारा तड़प कर माफी मांगता हुआ खुद को उससे छुड़वाने की तगदो में था। साहिर को बिलाकर उस पर तरस आ गया, उसने उसे छोड़ दिया। उसे अपना हाथ हल्का ही रखा था, जबकि उस बात का जवाब हाशिर ज्यादा बेहतर दे सकता था, जो कि सीधा होता हुआ अपना सांस बहाल कर रहा था। उसके सांस फूल गए थे, चेहरे पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई थी। बे अमीन हाशी, बस इतनी सी गिरफ्त डर गए? साहिर ने हंस उठाती नजरों से उसे देखते हुए कहा, जिस पर हाशिर उसकी इतनी सी गिरफ्त कहने पर गोया तड़प ही गया। खुदा का खौफ करें आप, इस कदर मजबूती से आपने मेरी गर्दन को जकड़ा था कि मुझे लग रहा था कि मेरी गर्दन टूट जाएगी। आप अपनी ये ताकत अपने मुजरिमों पर ही दिखाया करें, मुझ गरीब को बख्श दें। हाशिर ने गोया हाथ ही जोड़ लिए हों। उसकी हालत और बात पर साहिर दिल खोलकर हंसा था। डरपोक, हमेशा की तरह उसके बाल बिगाड़ते हुए साहिर ने प्यार से कहा था, जबकि वो उसकी हालत देखकर हंस रहा था। ये तो आपको कल पता चलेगा कि कौन डरपोक है। माँ साहब को इस बार रोक कर दिखाएं। जा रही हैं वो कल हीरा के घर उसकी फैमिली से मिलने, और इस ईद पर वो आपकी हीरा से मंगनी का पुख्ता इरादा कर चुकी हैं। मैं तो कल ऑफिस से आने के बाद बकायदा माँ साहब के साथ आपके AIG साहब के घर आपका रिश्ता लेकर जा रहा हूँ, और इस बार माँ साहब आपसे पूछने का इरादा नहीं रखती, जबरदस्ती शादी करवाएंगी वो आपकी, क्योंकि उन्हें उनकी पसंद की बहू मिल चुकी है। आशिर का अंदाज ब्रेकिंग न्यूज देने वाला ही था, जबकि दूसरी तरफ साहिर बेयकीनी से उसे देख रहा था। पिछले कुछ दिनों से रुमैसा बेगम का मूड बहुत खुशगवार था, मगर वो नहीं जानता था कि इस सब की वजह ये हो सकती है। वो ये सब सुनकर एक पल को बेयकीन हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी, शायद उसकी माँ हीरा की आंखों में उसके लिए पसंदगी देख चुकी थी, जबकि उसकी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सुबह माँ से बात करूंगा। साहिर का मूड एकदम ही बदला था। वो स्पार्ट चेहरे से बोला था, अब कुछ नहीं हो सकता, माँ साहब हीरा की फैमिली को अपने कल आने का बता चुकी हैं, और ऐसे भी भाई इतनी स्वीट तो है हीरा भाभी, अब यहाँ क्या मसला है? हाशिर ने उसे बताते हुए आखिर पर झुंझुलाकर पूछा। आखिर तुम्हें इतनी ही स्वीट लग रही है तो तुम कर लो उससे शादी, मुझे कोई एतराज नहीं। साहिर ने उसकी बात से शाने चुकाते हुए संजीदगी से कहा, और उठकर अंदर को भड़ गया। अस्तगफिरुल्लाह, वो मेरी होने वाली भाभी है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। हाशिर ने उसके जाने पर पीछे से बुलंद आवाज में चलाते हुए कहा था। वो कितनी आसानी से कह गया था कि वो कर ले उसे शादी, जबकि राफी ने तो उसे बता दिया था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यही बात तो उसने अपनी माँ को बताई थी, जिस पर रुमैसा बेगम ने पल में फैसला ले लिया था। हाशिर को साहिर का अंदाज देखकर ये बात सरासर झूठ लगी थी। अब यकीनन सुबह उनके घर में एक तवील बहस की जंग छिड़ने वाली थी। हाशिर ये सब सोचते हुए नफी में सर हिलाता काफी के मग उठाता अंदर को बढ़ गया, जबकि पीछे से आ रात यूं ही आहिस्ता आहिस्ता सरकती रही। कमरे में गहरी खामोशी थी। ये इस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर मौजूद व्हील फर्निश ऑफिस था, जहां वो दोनों आमने सामने बैठे थे। एसी की खिनकी ने पूरे कमरे को ठंडा कर रखा था। वो हनूस अपने माथे पर बट डाले हाथ में थामी फाइल की और आग पलटने में मसरूफ था, जबकि उसके सामने बैठे शख्स के चेहरे पर बड़ी महजूज कुन-सी मुस्कुराहट थी। एक आखिरी नज़र इस फाइल में दर्ज शराइत पर डालने के बाद उसने दोबारा इस फाइल को देखना भी गवारा नहीं किया था। उसे बंद करते हुए अपने सामने बैठे शख्स के सामने इस फाइल को उसने बड़े स्पार्ट चेहरे के साथ रखा था, जिससे सामने वाले शख्स के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हुई थी। वो फौरन टेक छोड़कर चेयर पर सीधा होकर बैठा था। तो फिर क्या सोचा आपने इस डील के बारे में मिस्टर आतिफ शिराज? असद ने उसके स्पार्ट चेहरे को बगौर देखते हुए पूछा। मुझे इस डील में कोई दिलचस्पी नहीं। अपने बिजनेस में मौजूद मुझे किसी की शराकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आपके यहाँ आने का शुक्रिया। मैं अपने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले सेल नहीं करता। उम्मीद है आपने माइंड नहीं किया होगा। आतिफ का लहजा प्रोफेशनल सा था, जबकि जैसे उसने जब्त किया था ये वही जानता था। उसके पास एक पल को तो असद लाजवाब हुआ था।
जबकि दूसरे पल वो उनके इनकार पर मुबहम सा मुस्कुराया था। आपने शायद फाइल के पहले सफ़े पर दर्ज ऑनर का नाम नहीं पढ़ा। असद का लहजा लाकुन था। मैं इस फाइल को पहले सफ़े समेत आखिर तक रीड कर चुका हूँ। मेरा जवाब अब भी वही है। आतिफ ने पीछे चेयर पर टेक लगाए हुए तहम्मुल से जवाब दिया था। आप मंजूर शाह को इनकार कर रहे हैं? जानते हैं इस दिल के जरिए उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था आपकी तरफ, जिसे आप अपनी हमाकत से दुश्मनी में भी बदल सकते हैं। असद ने उसे बड़े मोहतात अंदाज में जैसे कुछ समझाना चाहा। तुम मुझे मेरे ही ऑफिस में बैठकर धमकी दे रहे हो? आतिफ की पेशानी पर नागवारी की बहुत सी लकीरें पल में जमा हुई थी, जिसे उसने छुपाने की कतई कोशिश नहीं की थी। अरे नहीं मिस्टर आतिफ, मैं तो आपको आगाह कर रहा हूँ कि शाह साहब से दोस्ती में आपके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, जबकि उनसे इनकार करके आप उन्हें नाराज़ कर सकते हैं और उनकी नाराज़गी तो शायद आप बर्दाश्त न कर सकें। असद ने बज़ाहिर बड़े सुकून से कहा था, जबकि उसके लहजे में वाज़ेह वार्निंग थी। आतिफ का पारा मज़ीद हाई हुआ। मेरे अच्छे बुरे के बारे में तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू मे लीव। आतिफ ने टपे टपे से लहजे में सबसे कहा। उसे ना तो इस डील में कोई दिलचस्पी थी, ना ही इस पॉलिटिशियन से दोस्ती या दुश्मनी में। उसने अपना बिजनेस बहुत मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचाया था कि बहुत सी कंपनियां उसे डील करने के लिए उसके आगे पीछे फिरती, मगर वो डील्स कम ही करता था। मर्जी आपकी मिस्टर आतिफ, उम्मीद है बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। असद ने फाइल उठाते हुए कलवदई और विदाई और संजीदगी भरी नजर उस पर डाली थी और फिर उसके ऑफिस से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद उसने उसके अंदाज पर अपना सर झटका था। उसे किसी का कोई खौफ नहीं था। बिजनेस की दुनिया में उसकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग थी। कोई इतनी आसानी से इस पर हाथ नहीं डाल सकता था। ये बात वो जानता था। अपने सेक्रेटरी को कॉल करके उसने खड़ी खड़ी सुनाई थी कि वो आइंदा ऐसे लोगों को खुद ही डील करे, उसके ऑफिस ना आने दे, और फिर दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गया। मंजूर शाह नामी बदकिस्मती उसकी ज़िंदगी में भी दाखिल हुई थी, जिससे उसने ना सिर्फ दुश्मनी मोल ले ली थी, बल्कि वाज़ेह इनकार करके उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली थी, जिससे वो बेखबर था। शाम ढल रही थी। इस वक्त बाजारों में बहुत रश था। सूरज गुरूब होने वाला था। बाजारों में निकली खवातीन खरीदारी के बाद वापस अपने घरों को लौट रही थी। अनारकली बाजार की तंग गलियां खचाखच औरतों, बच्चों और नौजवानों से भरी पड़ी थी। एक महीने बाद रमजान का बबरकत महीना शुरू होने वाला था। बाजारों के अलावा मेन रोड पर वाक़िया सौदा सर्फ की दुकानों पर भी खूब रश था। हर कोई अपनी जेब के हिसाब से खरीदारी करने में मसरूफ था। मगरिब की अज़ान हुई तो वो दोनों अज़ान सुनती हुई जल्दी से लोगों के हजूम से निकलती मेन रोड की तरफ बढ़ी थी। उनमें से एक खातून ने स्याह बाया पहना हुआ था, जबकि उनके साथ नौजवान लड़की ने बड़ी सी स्याह चादर में खुद को छुपाया हुआ था। अपने चेहरे को निकाब से ढांपा हुआ था, जबकि उसकी चाल बड़ी मुतवाज़न थी। उसके साथ मौजूद खातून, जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल थी, वो मुसलसल मुंह में इस रश को देखकर बड़बड़ाते हुए तेजी से आगे आगे चल रही थी, जबकि उनके पीछे चलती लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी, वो नकाब के पीछे मुसलसल अपनी पप्पो की बड़बड़ाहट पर मुस्कुराते हुए दोनों हाथों में सामान उठाए उनके बराबर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी। अरे ऊपर ईशा जल्दी चल के ईशा की नमाज में यही निकालने का इरादा है। उसकी फूफो ने, जिसे दोनों हाथों में ग्रोसरी का सामान पकड़ा हुआ था, उसके सूझ चलने पर वो पीछे पलटी थी और बड़ी खफगी से उसका घर था, जो उन से ज्यादा नहीं 2 कदम ही दूर था। चल तो रही हूँ फूफो, अब क्या इतना सामान उठाकर दौड़ लगाऊं? अपनी फूफो के झड़कने पर परीशे आदत से मजबूर यूं ही बिगड़ कर बोली थी। दुर्दाना पुप्पो उसके जवाब पर उसे नकाब में घूर कर रह गई। ना तो उसका भाई इतना जुबान दराज था और ना ही उसकी भाभी। जाने ये लड़की किस पर चली गई थी, जिसे थोड़ा सा झड़को तो सामने वाले का लिहाज किए बगैर उसकी बात पर मुंह पर मारती थी। अगर आप मुझे ऐसी ही यहाँ खड़ी इतने प्यार से घूरती नहीं तो बस पढ़ ली आपने मगरिब की नमाज। चले ना। रिक्शा रुकवाए। रात को खाने के बाद दोनों फूफी भतीजी खूब लड़ेंगे इस बात पर। परीशा ने अपनी फूफी के एक जगह खड़े होकर खुद को घूरने पर बड़ी मासूमियत से कहा और उनके बराबर खड़े होते हुए समान सड़क पर खड़े रिक्शे वाले को अपने पास रिक्शा लाने का इशारा किया। एक तो इतनी गर्मी थी, ऊपर से उन दोनों दोपहर से घर से निकली थी। इस चादर में तो इस बकायदा सांस अटक रहा था, ऊपर से इतना ज़्यादा सामान उठाए वो कब से उनके साथ फिर रही थी। आखिर को मजाल थी जो उसकी पुप्पी किसी एक दुकान से ही सारा सामान ले लें। उसे अपने साथ साथ उस दुकानें फिर आकर वो बमुश्किल सारा सामान खरीदती थी। वजह सामान कुछ ऊँची चीज़ों के रेट थे, जिसकी वजह से बहुत बहस करके सौदा सिर्फ खरीदा करती थी। या मेरे खुदा 400 रुपये, हमें क्या चीन जाना है जो तुझे 400 रुपये दें? तेरा दिमाग ख़राब हो गया कि रिक्शे वाले भाई? रिक्शे वाले के करीब आते ही पुप्पो उसे अपने घर का एड्रेस बताने लगी और साथ ही साथ किराया पूछा, जबकि रिक्शे वाले के किराया बताते ही पुप्पो का मुंह हैरत से खुल गया। वो अपनी हैरत को बगैर छुपाए रिक्शे वाले को घर करने लगी, जबकि प्रेशी अपने हाथ में थमा सब सामान रिक्शे में रख चुकी थी। उसका बस चलता तो खुद भी रिक्शे में सवार हो जाती, मगर पुप्पो को रिक्शे वाले से बहस करता देखकर वो एक पल को रुक गई थी और बेजारी से तमाशा देखने लगी। माँ जी, मैंने कौन सा $400 मांग लिए हैं जो आप इस कदर बहस कर रही हैं? महंगाई देखिए आपने, पेट्रोल कितना महंगा हो गया। 400 बिल्कुल मुनासिब है। रिक्शे वाले ने
बहस को समेटते हुए समझाने के अंदाज में कहा, 1 मिनट रे भैया, तूने ये माँ जी किसको बोला? तुझे मैं माँ जी दिखती हूँ? तुझसे 4 साल छोटी होंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे माँ जी कहने की? 1 मिनट से पहले अपना रिक्शा लेकर यहाँ से निकल, वरना मुझे तो जानता नहीं है, तुझ समेत तेरे इस डिब्बे को आग लगा दूंगी। लव माँ जी पर फुप्पो जो भड़की तो परिश्य को मामले बिगड़ता नजर आया। उसने जल्दी से रिक्शे से अपना सामान उतारा। रिक्शे वाला फुप्पो के इस कदर रद्द-ए-अमल पर जेरे लब पागल औरत बड़बड़ाता हुआ एक पल में वहां से अपना रिक्शा दौड़ाता हुआ निकल गया, जबकि पीछे परिश्य कमर पर हाथ रखे अपने फुप्पो को घूरने लगी, जो मुसलसल इस रिक्शे वाले को कोसने में मसरूफ थी। मजाल था जो उसकी फुप्पी कभी किसी को बख्श देती। अरे लड़की, अपनी आंखें अंदर ही रख, वो मर्द इस काबिल नहीं था कि हम उसके रिक्शे साथ जाती। उसे खुद को घूरते देख फुप्पो ने झुंझुलाकर कहा, जी अच्छे से जानती हूँ मैं, परिश्य ने खुफकी से कहा था और तब कर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था। इसके बाद अगले 10 मिनट दुर्दाना फुप्पो यूं ही रिक्शा वालों से किराए पर बहस करती रही। बिलाखिर एक उनके बताए गए किराए पर जाने के लिए राजी हुआ तो परिश्य ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और जल्दी से सामान अंदर रखती हुई रिक्शे में सवार हुई। दुर्दाना फुप्पो उसके जिलत को देखते हुए उसे कोसकर रह गई, जिसे सिर्फ अपनी ही पड़ी थी। अपने हाथों में थर्मस सामान रिक्शे में रखती हुए उसके साथ आकर बैठी तो रिक्शा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। वैसे फुप्पो, यूं रिक्शे वालों का दिमाग खराब करते हुए आपकी नमाज कज़ा नहीं होती? मुझे तो डर है कहीं कोई आपको दुआ ही ना दे दे, जितना आप उन्हें जलील कर देती हैं। और मैंने सुना है दुखी दिल से निकली हुई बददुआ फौरन कबूल होती है। परिश्य ने अपनी चादर का पल्लू अपने चेहरे के सामने झलकाते हुए मुतफिकरी से फुप्पो के कान के पास झुककर सरगोशी करने वाले अंदाज में कहा, तू तू है मेरी दुश्मन, तेरी ये चलती जुबान तो घर जाकर काटूंगी। खबरदार जो अब घर आने तक एक लफ्ज बोली। उसकी बात सुनकर फुप्पो ने मारे गुस्से से उसके इशारे पर एक थप्पड़ से रसीद किया, जबकि दूसरी बात उन्होंने वार्निंग देने वाले अंदाज में कही और उसे रुख मोड़कर बैठ गई। परिश्य ने उनका भारी हाथ लगने पर बेख्तियार अपना शाना थामा था और एक खौफ की भरी नजर उन पर डालती सर झटकती हुई वो बेरुख मोड़कर बैठ गई। रिक्शे वाले ने चोर नजरों से उन्हें अजीब सवारियों को देखा था, तो तब से वापस में लड़ी जा रही थी। कुछ देर बाद रिक्शा इस गुच्छी सड़क पर रुका था तो वो दोनों अपनी चादरें संभालती तैयार से उतरी थी। फूफो ने रिक्शे वाले को किराया दिया था, जबकि परिश्य सारा सामान उठाती मुंह फैलाए चलते हुए एक तंग और तारीक सी गली में गुम हो गई। फूफो उसकी हठधर्मी पर बाकी का सामान उठाते उसके पीछे ही इस तंग गली में दाखिल हो गई। सर बस आप एक हुक्म करें, उसे उसकी औकात पल में याद करवा दूंगा जिसने आपके दिल को इनकार करने की जरूरत की है। असद का हमारे जब्त के चेहरा सुर्ख था। मंजूर शाह 2 दिन बाद पाकिस्तान वापस लौटा था। वो लंदन अपनी बीवी के भांजे की शादी पर गया हुआ था। आज वहां से लौटते ही असद ने उसके पिछले सारे काम संभाला हुआ था और वो उसके ऑफिस में बैठा हो उसे अटके हुए कामों के बारे में बताने लगा, जिसमें सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे आतिफ पर था, जिसने ना सिर्फ उसे इनकार किया था बल्कि उसे किसी धमकी को वो खातिर में ही नहीं लाया था। काम डाउन असद, 3 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं। हमें अपना हर काम बड़ा सोच समझ कर करना होगा। पहले ही कुछ कुत्ते हमारे पीछे लगे हुए हैं और हमें अब अलर्ट होकर रहना है। वो होटल तो हर हाल में मिस्टर आतिफ को मेरे नाम करना होगा, चाहे सीधी तरह मान जाए, वरना दूसरे भी बहुत से तरीके आते हैं हमें। और दूसरी बात, ये प्रोफेसर का केस कहाँ तक पहुंचा? इस बार इन पुलिस वालों को बड़ी आग लगी हुई है जो यूं पूरे शहर में दंदराते फिर रहे हैं। मुझे उनके अंदर की सारी मालूमात चाहिए। तुम फैजी को भेजो वहाँ, उसका ट्रांसफ़र करवाओ यहाँ, और इस बात का किसी को इल्म भी नहीं होना चाहिए। मंजूर शाह ने बेचैनी से कहा। आए दिन पुलिस नए नए मशकूक लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, जिससे मंजूर शाह को ना चाहते हुए घबराहट हो रही थी। उन्हें इस बार ये मामला काफ़ी संजीदा लग रहा था। असद को हिदायत देते हुए वो एक काम याद आने पर अपने रूम से उठकर बाहर जाने लगे। जब असद ने कुछ याद आने पर उन्हें पीछे से पुकारा, सर इस लड़की का क्या करना है? वो इस दिन से इस कमरे में नीम बेहोश पड़ी है। असद ने सवालिया निगाहों से उन्हें देखते हुए पूछा। उसकी बात से मंजूर शाह पलटे थे और तंज़िया मुस्कुराहट उनके लबों पर आ ठहरी। मेरा ख्याल है इसकी बहादुरी पर हम इसे सज़ा बहुत अच्छे से दे चुके हैं। अब तक उसके सर से सच बोलने का भूत उतर गया होगा, मगर बेचारी जानती नहीं है कि उसने किससे पंगा लिया है। जिसकी नगरी में गलती की माफ़ी नहीं बल्कि मौत होती है। तो आज रात ही उसे उसके प्रोफेसर के पास रवाना करो। खस कम जहाँ पाक। मंजूर शाह ने नखून से कहते हुए सर झटका था और फिर कमरे से बाहर निकल गए। उनके पीछे ही असद कुछ देर में ऑफिस से बाहर निकला था और यकीनन उसका रुख इसी कमरे की जानिब था जहां वो मासूम लड़की कितने दिनों से उनकी दी गई अज़ियतें बर्दाश्त कर रही थी, जबकि आज से उसे इस अज़ियत से मुकम्मल निजात मिलने वाली थी, यानी मौत। वो कल शाम बहुत थका हुआ घर लौटा था, इसलिए फ्रेश होने के बाद उसने अपनी नींद पूरी करना मुनासिब समझा। वो पिछली 2 रातों से सुकून से नहीं सोया था, जबकि आज ऐसी नींद उसके लिए हर काम से ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। वो शाम का सोया हुआ था जब उसकी आंख रात 3 बजे खुली और फिर उसके बाद उसने बहुत सोने की कोशिश की, मगर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसके पूरे वजूद में सरायत किए हुए थी, जिसके बायस वो उठ बैठा और घड़ी पर एक नज़र डाली जहाँ रात के 3 बज रहे थे। वो कल मलंदी से आंखें मसलता आकर ऊपर ओपन किचन में खड़ा हुआ था। उसे कॉफ़ी की शदीद तलब हो रही थी। 5 मिनट में अपने लिए कॉफ़ी बनाकर वो कप हाथ में थामे बालकनी में आ गया जहाँ ठंडी हवा चल रही थी। उसकी नींद पूरी हो गई थी, जबकि थकावट से असाब अभी भी झुनझुनाए हुए थे। कुछ देर वो यूं ही खड़ा खामोशी से अपने सामने खला में देखता रहा। उसकी बालकनी से पूरी सोसाइटी का मंजर साफ नजर आता था, जहाँ इस वक्त स्ट्रीट पोल में
लगे बल्ब भी रोशन थे जो कि इस अंधेरे में डूबी सड़कों को रोशन कर रहे थे। गेट के पास बैठे चौकीदार भी ऊँग रहे थे। वो ख़ुला में देखते हुए जैसे कुछ दिन पीछे चला गया। कितना ढूंढा था उसने असरा को, हर जगह, हर गली, हर कोना इस शहर का छान मारा था, मगर वो तो यूं नज़रों से ओझल हुई जैसे उसका वजूद कभी ज़मीन पर था ही नहीं। राफी शदीद दिल गिरफ्तार हुआ था। वो नहीं जानता था कि क्यों वो उसके लिए मारा मारा हर जगह उसकी तलाश में फिर रहा था। उसे असरा से, उसके दर्द से एक अजीब सी उनसियत हो गई थी। असरा की आंसू भरी आंखें उसे नहीं भूल रही थी। वो एक आम सी लड़की थी जिसे किस्मत ने सबकी नज़रों में मुजरिम करार देकर आम नहीं रहने दिया था। उसके हिस्से की खुशियां छीन ली थी। राफे को उसकी किस्मत पर उससे दिली हमदर्दी थी। असरा में कुछ तो ऐसा था जो उसे गाफिल नहीं होने दे रहा था। वो साहिर से मुसलसल नाराज था और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो किसी भी वजह से साहिर से नाराज हुआ हो, मगर असरा के लिए स्टैंड लेते हुए वो साहिर की ना मानने पर उससे शदीद खफा था। साहिर उसका आइडियल था। उसने आज तक साहिर को खुद से ज़्यादा मेहरबान पाया था। वो उससे ज़्यादा दूसरों का एहसास करता था। उसने हमेशा से दूसरों की तकलीफ़ों में उनका गमगसार पाया था। किसी का मुश्किल में यूँ साथ देना कि सामने वाले को उसकी मौजूदगी का एहसास भी ना हो और वो उसे अल्लाह का कोई मौज़ा ही समझते, जबकि राफ़े तो उसकी रग रग से वाकिफ़ था। वो हर पल उसके साथ होता था। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो असरा के मामले में यूँ अपनी अना दरमियान में ले आएगा। वो उसकी यूँ इस मामले में साफ पीछे हटने से बेयकीन हुआ था। अगर असरा कम उम्र थी, जज्बाती थी, तो वो समझदार और बाशऊर था। उसने क्यों उसे उसकी मनमानी करने दी? राफे रह रहकर ये बात सोचता, मगर उसकी समझ में कुछ ना आता। राफे इस लड़की के दिल से मदद करना चाहता था जिसने यहाँ से जाकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी और न जाने वो कहाँ और किस हाल में थी। उसकी ज़ुबान पर ना चाहते हुए भी गुजरे दिनों में कई बार असरा की सलामती की दुआ ठहरी थी। वो बहुत संजीदा सा हो गया था। रमैसा बेगम उसे कई दिनों से घर बुला रही थी, जबकि वो काम की वजह से जा नहीं पा रहा था, मगर उसने उस संडे उनसे मिलने का वादा किया था जिस पर उन्होंने उसकी जान बख्शी थी। उन्होंने उसे कोई सरप्राइज देना था जिसका उसे कहते ही नहीं था। वो यूं ही सोचों में डूबा हुआ दीवार से टेक लगाए खड़ा था। उसकी कप से एक तरफ पड़ी भाप उड़ती कॉफी ठंडी हो चुकी थी। हवा के तेज झोंके से वो जैसे हाल में वापस लौटा था और अपनी ठंडी हुई कॉफी को बेदिली से टेबल पर पटक दिया। अजीब बेचैनी थी कि ना खाने को जी चाह रहा था ना किसी काम को। वो यूं ही बालकनी के पर्दे बराबर करता लाउंज में दाखिल हुआ तो उसका सेंटर टेबल पर पड़ा मोबाइल बजने लगा। वो चौंक के मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ और मुतफिक्री से इंस्पेक्टर फाइक की कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है इंस्पेक्टर फाइक? राफे एक नज़र घड़ी पर डालते हुए पूछा, जहां आधा घंटा ही मजीद गुजरा था। आज फाइक की नाइट शिफ्ट थी। वालेकुम सलाम सर, एक बैड न्यूज़ है, क्या आप अभी आ सकते हैं? हमें यूनिवर्सिटी के पीछे एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। उसकी हालत बहुत तशवीफनाक है, जिससे उसकी पहचान थोड़ी मुश्किल है, पर मैं श्योर हूँ कि ये वही लड़की है जिसकी हमें तलाश थी, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास दर्ज थी। फाइक ने इस लड़की के मुर्दा वजूद पर नजर डालते हुए कहा। वहाँ एम्बुलेंस आ चुकी थी जो कि इस लड़की को वहाँ ले जा रही थी। इस खबर को सुनने के बाद उसके दोनों कान साए साए कर रहे थे। वो अनजाने में ही इस लम्हे से डरता था। फाइक की बात सुनकर उसके लब खुद ब खुद ही हिले थे और उनसे बेयकीनी किसी कैफियत में असरा का नाम अदा हुआ था। एक पल के लिए असरा का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने लहरा गया। फाइक उसे कुछ कह रहा था, मगर वो एक झटके की जद में था। उसे जैसे अपनी बेवकत बेचैनी की वजह समझ आने लगी। सर, आप आ रहे हैं या नहीं? हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। फाइक ने उसकी खामोशी पर दोबारा पूछा तो वो अपनी हल्की बड़ी शेव पर हाथ फेरता हुआ जैसे खुद को संभाल चुका था। आ रहा हूँ। अस्पताल का एड्रेस एसएमएस करो मुझे। राफे जल्द में कहता कमरे से अपनी गाड़ी की चाबी लेने दौड़ा। वो एक बहुत बातमाद ऑफिसर था। वो कभी नहीं घबराया था, मगर आज जाने क्यों दिल को एक अलग सा डर था, जैसे कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हो। वो जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े चेंज करता हुआ अपने फ्लैट को लॉक करके नीचे पार्किंग की तरफ बढ़ा था। आज अगर ऐसा को कुछ हो गया तो शायद वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा कि वो एक बेगुनाह की सही से हिफाजत भी न कर सका, और साहिर उससे वो सारी ज़िंदगी बात ना करता। कभी कभी बेवक्त की बेचैनियाँ, घबराहटें, बेसुकूनियाँ हमारी ज़िंदगी में आने वाले किसी गैर मुतवक्के लम्हे या हादसे का अलार्म होती हैं। ये अलार्म कभी तो बिल्कुल दुरुस्त या गलत साबित हो जाते हैं, और कभी हर वक्त हमारे जहन में दौड़ते हमारे खदशात होते हैं, जो कभी कभी हकीकत बनकर सामने आ जाते हैं और कभी हमारी सोचों तक ही महदूद रहते हैं। किस्मत तो उसे भी इस खेल में घसीट चुकी थी, जिससे अब बाहर वो चाहकर भी नहीं निकल सकता था। शायद उसकी आज असरा को लेकर तलाश जारी ख़त्म हो जानी थी। शायद वो अपने हक में लड़ने से पहले ही इस खेल से निकाल दी गई थी। जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह कल। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एपिसोड का वेट करें।